السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی 15ویں قسط۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ یہ صبح جس کی قسمت کسی کے ملن سے حد نگاہ سے بھی زیادہ اونچی کر دی تھی، مرہم ملنا طے تھا۔ دونوں نے بہت دکھ پا لیے تھے۔ ایک دوسرے کی دیوانگی کے سارے حساب آخر طے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے رنگ میں حقیقی رنگنا تو یہ تھا جو اس بے چین روح والی اور بے چین دل و دماغ والے کو آسودگی عطا ہوئی تھی۔ آج جو حورب کے چہرے کی سرخی مائل نکھار تھا، وہ اظہار کی خوشی کا وہ رنگ تھا جو اس کے رگے جاں جیسے شوہر نے عطا کیا تھا، اس کی محبت کا سارا قرض اتارا تھا۔ وائٹ شارٹ فراک جس کے کنارے ست رنگی کڑائی سے مزین تھے، اور وائٹ ہی تنگ ٹراؤزر پہنے اپنے دوپٹہ گلے میں لہرا کر مسکراتی ہوئی اپنے بال ڈائی کرنے کے بعد وہ شہزادے کی حسین شہزادی اب انہیں اسٹریٹ کر رہی تھی۔ محترم کھڑوس صاحب نیند کو یوں پیارے تھے گویا اب یہ نیند ہی حورب شہرام کی سوتن تھی۔ ہلکی سی دل فریب مسکان لیے وہ اب اسٹریٹ رکھے ہلکی سی دل فریب مسکان لیے اب وہ اسٹریٹنر رکھے مڑی تو نظریں اس پیارے شہرام پہ جا اٹکی جو محترم آج کچھ زیادہ ہی حسین و جمیل اور دل کے خطرناک حد تک قریب ہو گئے تھے۔ کندھے کے ایک طرف سے اپنے بال ہٹا کر دوسری طرف پھینکتی وہ شریر سی مسکان لیے شہرام کے پاس ہی جا بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کو ازبر کرتی ہوئی وہ شرارت سے اس کا ناک دبا چکی تھی۔ ہلکی سی سانس میں رکاوٹ آتے ہی محترم اپنی طلسمی ظالم آنکھیں کھول چکے تھے، اور آنکھیں کھلتے ہی اس کے سامنے اپنا من پسند اور موہنا تازہ نظارہ تھا۔ کل تک وہ اس سے دور تھی، مگر اب تو دونوں میں رہی سہی ہی دوری مٹ کر انہیں ہمیشہ کے لیے کامل کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ حورب اس شرارتی سے جگانے کے بعد فرار ہوتی، ایک ہی جھٹکے سے شہرام نے اسے جکڑ کر خود پر جھکایا تھا۔ شہرام کی سوئی سوئی غضبناک سی صورت تو ابھی تک تشنگی کا عنصر لیے بے قرار تھی، مگر حورب ضرور اس شخص پر اور اس کے ایسے اسیر روح پر قربان ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ میرے طلسمی شہزادے۔ شہرام کے گال پر نزاکت سے ہاتھ دھرتی وہ تو اسے ایک بار پھر بے لگام کر رہی تھی۔ تبھی شہرام کے چہرے پر بھی شرارت سی لوٹ آئی تھی۔ شہرام نے اپنی میٹھی اور دل فریب نظر اس حسن کی ملکہ پر ڈالتے ہوئے کچھ عرض کرنے کو زبان کھولی۔ کشش سے حسن کی جان میں اٹھتے مد و جزر، کسی کی سانس چڑھا میری بھی سانس پھول گئی، قیامت آ گئی خوشبو کی کلیاں چیخ پڑیں، گلاب بولا نہیں غالباً وہ زلف کھل کسی کے بھیگے لبوں سے پھر سے چراغوں میں روشنی نہ رہی، جسارت عشق یار کیا ہے کسی کے بھیگے لبوں سے وبائے تشنا لبی، گلاب اور ایسا کہ تنہا بہار لے آئے، بہشت میں بھی اسے گنجان شوخ گل کی کلی، کمال حورب تو دیکھو کہ صرف نام لیا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، جسارت عکس پر لب رکھنے کی نہیں کرتے، بہت ہوا بھی تو پلکوں سے گدگدی کر دی، ایک ایک لفظ وہ اس حسین اور اپنی دل نشین کے چہرے کو ازبر کیے بے انتہا وارفتگی سے بولتا چلا گیا، اور وہ بھی ہر شعر اپنی ہنسی اور امٹتے پیار سے بند باندھتی مسکرا رہی تھی۔ واہ واہ، آپ تو ایک ہی رات میں جلے شاعر سے رومانوی شاعر بن گئے، دیکھ لیجئے میرا کمال۔ حورب تو گزری شب کی کوئی بھی شدت نہیں بھولی تھی، اسے شہرام ملکہ ہو کر بس محبت کے وجود کا مزید یقین ہوا تھا۔ وہ اس پر واقعی اس کی سوچ سے زیادہ مہربان تھا، وہ اس کی جان تھی تو وہ بھی اسے اپنی جان بنانے پر راضی رہا تھا۔ حورب کی جھکی صورت اور دل تک سکون دیتی فرحت انگیز نگاہیں تو اس پگلے پر کوئی ضبط رہنے نہیں دے رہی تھی، مگر وہ اب اتنا ظالم بھی نہیں تھا۔ کل کے بعد تو اب وہ حورب پر مہربانی کی حد کرنے والا تھا۔ سب تمہارا ہی کمال ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں بھی اب تمہارے رنگ میں رنگ گیا ہوں۔ آج سمجھا ہوں کہ محبت کا ایک سکھ یہ بھی ہے، اپنے نام لگانے کے سکھ، کسی کے نام لگ جانے کا سکھ۔ تم واقعی بہت پیاری ہو حورب، مجھے میری زندگی کا حسین رنگ دکھانے والی میری اکلوتی شہزادی۔ شہرام کا لہجہ، اس کی آنکھیں، اس کے لفظ تک ابھی بھی اظہار میں پیوست تھے۔ حورب کی رشک زدہ مسکان مزید دل فریب ہو کر اس حسین سے طلسمی آنکھوں والے کے چہرے پر تحریر ہوئی تو وہ مزید پرسکون ہوا تھا۔ یہی تاثر تو اس کا علاج تھا۔ آئی لو یو، آپ سے ہی تو آپ سے ہی میں ہوں، دل کے ساتھ ساتھ ہماری روحیں بھی ہم نفس لگتی ہیں۔
وجود ایک ہے، آپ بہت بڑے جلاد صحیح، پر حورب نے آپ جیسا نرم مزاج اور رحم دل نہیں دیکھا۔ میں آپ سے اپنی حد سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کرنا چاہتی ہوں، آپ تک حقیقی رسائی پر حورب بہت خوش ہے، اور آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ پر اگر حورب ساری عمر بھی کتابیں لکھتی رہے تب بھی آپ کی ذات کی وسعت نہیں لکھ پائے گی۔ اس شخص کے سینے پر بے جان ہو کر سر دھرے وہ پھر سے اس کی ظالم مگر دھیمی گرفت کا شکار ہوئے بولی تو وہ بھی جی بھر کر مسکرایا تھا۔ ہائے میری معصوم سی حورب، میں اب اتنا بھی پیارا نہیں ہوں، وہی انسان ہوں اور بہت جلدی بہک سکتا ہوں۔ شہرام کی گرفت تو بیچاری کی سانس روک دیتی اگر وہ فوراً سے ہنستی ہوئی اس سے الگ نہ ہوتی، مگر وہ بیچارہ اس کے اس فرار پر اٹھ کر اس کی اداسی سے بازو پکڑے بیٹھتے ہوئے اسے پھر روبرو کیے بیٹھ چکا تھا۔ شہرام کی اداسی یکدم غائب ہوئی تو نظریں دل فریبی میں لپٹ کر بے حال ہوئی تھی۔ حورب تو اب ذرا گھبرائی ہی تھی۔ کہاں جاؤ گی مجھ سے دور بھی؟ اب تمہیں میں ہی ملوں گا۔ اتنی ظالم تیار ہو کر تم نے وہ والا حساب کیا ہے نا کہ بیل مجھے مارا، اس قدر شرم کیوں آ رہی ہے؟ شہرام تو شرارت سے بھری شکل بنائے حورب کو شرمائی شریر صورت پر ظالم سا فوکس کیے ہوئے تھا۔ شہرام نہ کریں نا، اٹھ کر فریش ہو جائیں، ہمیں آج واپس جانا ہے۔ واپس جانے والی بات پر تو شہرام بھی اداسی لیے حورب کو خود سے لپٹا چکا تھا۔ حورب بھی اسی کمر پر ہاتھ دھرے خوش رنگ سا مسکرائی تھی۔ ابھی بھی شہرام کو ہلکا بخار تھا، اس کا وجود ہلکی گرمائش لیے ہوا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے حورب، پتہ نہیں میں کیسے ہینڈل کروں گا۔ پھر سے شہرام حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ حورب نے اپنی ننھی منھی بازو کی گرفت اپنے مطابق مضبوط ترین کے تسلی دی تھی۔ سب ہینڈل ہو جائے گا، بی بریو۔ اب آپ نے الگ ہو کر شرافت سے اٹھنا ہے ورنہ کٹ پڑے گی۔ حورب کی گھبرائی آواز پر شہرام کا دل تو مستی پر رضامند تھا، مگر وہ بیچاری کو پہلے ہی کافی ستا چکا تھا۔ تبھی شرافت سے مسکراہٹ لیے حورب کے شانوں سے پکڑے اپنے سامنے لایا۔ وہ تو خوفزدہ سا تاثر دے رہی تھی، جس پر شہرام کا قہقہہ ابھرا۔ اب مہربان ہوا ہوں تو دوبارہ اتنی جلدی ظالم نہیں بنوں گا۔ اپنے پورے جادوئی انداز میں وہ اپنے ہونٹوں سے حورب کی پیشانی پر حدت پہنچاتے اس کے دونوں گال شرارت سے کھینچے فوراً اٹھ گیا تھا۔ حورب بھی اس پیارے سے انداز پر دل تک مسکرائی تھی۔ محترم ہنستے ہوئے پوری شرافت کے سنگ ٹاول اٹھائے واش روم میں گھسے تھے، اور جاتے جاتے وہ اس تک پوری رفتار سے دوبارہ آیا اور بجلی کی رفتار سے اس کے گال اب کی بار اچھے سے مروڑ کر بھاگا تھا۔ دونوں کی ہنستی کھنکتی ہنسی پورے کمرے میں بکھری تھی، جبکہ بیچاری حورب کے نازک گال پر آٹومیٹک لالی ابھر چکی تھی۔ شہرام کے جاتے ہی حورب آئینے کے سامنے آئی تو اپنا آدھا گہرا گلابی گال دیکھے کھلکھلا کر ہنس دی۔ شہرام دوسرے گال پر بھی کر دیجیے گا، ایسے ایک گال کی ریڈنس سے شہزادی کم اور کارٹون زیادہ لگوں گی۔ حورب کی آواز پر محترم کی آواز کیسے نہ آتی؟ ضرور باہر آ کے پہلا فرض یہی پورا کروں گا۔ شہرام کی آواز بلند ہوئی تو حورب پھر سے ہنس دی۔ آج تو اسے اپنا آپ ویسے بھی بہت سب سے حسین لگ رہا تھا، حسین نہیں دلکش ترین۔ آج وہ سچ میں شہرام حورب بن گئی تھی، اس ظالم طلسمی شہزادے کی حقیقی اور پورے حق اور فرائض سے بری ہوتی ہوئی اکلوتی شہزادی۔ اب تو وہ صورتحال تھی کہ حورب کو خود سے بھی محبت ہو گئی۔ یہ ٹیبل ذرا سائڈ پہ کرو گل، آج تو کافی دیر سے ملازمہ کے ساتھ کمرے کی سیٹنگ میں لگی تھی۔ آج حورب اور شہرام آنے والے تھے اور وہ اسپیشلی ان دونوں کا روم ریڈی کروا رہی تھی۔ کس قدر خوشی کا حسین اور دل پسند سا اظہار تھا جو اس ملن نے گل کے انگ انگ کو مہکار زدہ کر رکھا تھا۔ سمرا تو گل سے بھی زیادہ خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں تو سالار کے لیے کمرہ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ سمرا تجسس آمیز مسکان لیے کمرے کے اندر آئیں تو گل کی کھلکھلاتی خوشی والی چہرے کے سنگ سیٹنگ کرواتا دیکھ کر ہنس سی دی تھی۔ خود گل بھی والہانہ دل پسندی کے ساتھ مسکرا دی۔ جی بھابی، دونوں کا روم، اگر وہ آج آئے تو ان کو یہاں روک لوں گی۔ گل کی تو اب آنکھیں بھی ہنس رہی تھیں اور لہجہ تو کھنکتی ہوئی ترنم خیز لہر بآسانی کانوں کے راستے دل میں اتر رہی تھی۔ سمرا نے رشک زدہ نگاہیں ڈالے گل کے چہرے کو تھامے اسے مخمور اکھیوں سے دیکھا۔ ضرور ان دونوں پر ہی سب سے زیادہ تمہارا حق ہے۔ میں بہت خوش ہوں گل کہ تمہیں تمہارے انتظار کا ایسا پیارا پھل ملا ہے۔ سچ بتاؤں تو میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ برا رویہ رکھا ہے، اس کی وجہ بس یہ خوف تھا کہ کہیں تم مجھ سے حورب نہ چھین لو، پر تم نے ہمیشہ اسے میری بیٹی بنانے پر دھیان دیا اور اس کے تمام ساتھ تم حورب کے اندر ہر اچھی عادت ڈالتی گئی۔ مجھے میری ناانصافیوں کے لیے تم دل سے معاف کر دو۔ آج اس خوشی کے موقع پر سمرا کو بھی اپنے پرانے رویے کی چبھن محسوس ہوئی تو ان کو لگا کہ اس خوشی کے موقع پر وہ اس بوجھ سے بھی خود کو بری و ذمہ کر لیں، مگر گل تو الٹا اس بات پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ فوراً سے پہلے وہ سمرا کے گلے لگتی مسکرائی تھی، گویا بدگمانی کی کثافت دھل کر دلوں کو ہر بد خیال سے پاک کر گئی تھی۔ نہیں بھابی، خدارا ایسا مت کہیں، آپ کی جگہ میں بھی ہوتی تو یہی کرتی۔ آپ تو میری بڑی بہن ہے، اور بہنوں سے بھلا کیسی ناراضگی اور کیسی رنجش۔ مجھے آپ سے نہیں کبھی بھی کوئی شکایت اور نہ ہوگی۔ گل کے میٹھے لہجے اور شہد میں لپٹے لفظ تو سمرا کے دل سے بھی جیسے ہر بوجھ ہٹا گئے تھے۔ تم بہت اچھی ہو میری جان، تبھی تو اللہ نے تمہارے لیے خوشیوں کے سارے در کھول
کھول دیے ہیں۔ ایک بات کہوں تم سے، سمرا اور وہ اب دونوں ہی باہر لاؤنج کی طرف آئی تھی۔ سمرا کے پوچھنے پر گل تجسس لیے بے اختیار مڑی تھی۔ جی بھابی کہیے۔ گل کی مدھم سنجیدگی پر سمرا بھی سنجیدہ سی ہوئی تھی۔ وہاج سے ملنے کے بعد سے وہ کافی گہری سوچ میں غرق تھی۔ وہاج ابھی تک کنوارا ہے، وہ شاید ابھی بھی تمہارا منتظر ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو گل۔ خاور بھی مجھے رات کو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں تم سے پوچھوں، وہاج نے ایک بار پھر ان سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ جواب کا اختیار 24 سال پہلے بھی سب نے تمہارے ہاتھ دیا تھا اور آج بھی۔ تم سوچ لو، اگر تمہارا دل اس پر مطمئن ہو جائے تو بتا دینا۔ وہاج رحمان تو تم سے سچی محبت سے بندھا ہوا ہے، کسی کے انتظار کو اتنا طویل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تھک کر منتشر ہو جائے۔ سمرا کے قابل غور بات پر گل ایک بار پھر پتھر ہوئی تھی۔ اب وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی؟ اسے تو بس اپنا بیٹا چاہیے تھا۔ گل خاموش تھی، مگر سمرا کی آنکھیں ضرور گل کی اس بات پر قائل کرتی جا رہی تھی۔ گل کے سر کی ہلکی سی عصبات زدہ جنبش پر سمرا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے ایک دیر تک مطمئن سی مسکان دیے واپس اندر چلی گئی تھی، مگر گل کے چہرے پر کئی رنگ آ کر چلے گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر بے چینی کی گہرائی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نیمل کیوں تم کل سے کمرے میں بند ہو؟ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تمہاری ذلت کا سارا بدلہ تو چکایا جا چکا ہے، اب یہاں کمرے میں گھس کر تم کس کی موت کی تیاری کر رہی ہو؟ بولو۔ سبین گھر کے ماحول کے آگے ہی دل برداشتہ تھیں، اور اب نیمل کی ایک دم کی خاموشی انہیں دل تک رنجیدہ کر رہی تھی۔ ان کے لہجے میں کھارے پانی سی تیرگی اور نمکینی گھل کر اداسی کا سما باندھ رہی تھی۔ مجھے سکون نہیں ملا ابھی بھی، مجھے میری مرضی کی جیت نہیں ملی۔ فل بلیک میں وہ آج بہت حد درجہ نڈھال اور بدحواس لگ رہی تھی، جیسے ہی بے سکونی اس پر اپنا گہرا وار کرتی ہوئی اس کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اوپر سے سبین کا کل سے فارس سے بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی، اور یہ لڑکی تو ان کو یوں نڈھال ہو کر ٹارچر کر رہی تھی۔ خدا کے لیے نیمل بس کر دو، کیوں مجھے مارنے پر تلی ہوئی ہو؟ یہ سب فسادی باتیں چھوڑ کر فارس اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ فارس چلا گیا تو تم تنہا رہ جاؤ گی، تمہیں اس جیسا پھر چاہ کر بھی نہیں ملے گا۔ بہت پیار سے سبین نے اپنی لرزی آواز میں نیمل کا سر اٹھا کر اپنے لہجے کو بدستور چھائی نمی کے سنگ اپنی گود میں دھرے ایک روئی سی ہدایت دی تھی۔ نیمل کی بجھی صورت مزید جل کر نہ جانے کیا کہتی جا رہی تھی، کس ماتم کا اشارہ کر رہی تھی۔ نہیں، وہ چلا گیا ہے، میں نے اسے دھتکار دیا، مجھے کسی کو تو دھتکارنا تھا۔ وہ فارس منصور ہی صحیح، سب نیمل کو برا سمجھتے ہیں، میں بھی اب اچھی بننا نہیں چاہتی۔ کیوں آپ نے میری ہر ضد پوری کی مما، اور یہ والی کیوں رد کی؟ شہرام ملک سے بدلہ پھر بھی نہیں لے سکی، وہ تو پھر سے حورب کے ساتھ خوش رہنے لگا۔ میں کیا کروں گی؟ مجھے ان سب کو ماننا ہے، مجھے فارس، شہرام اور حورب کی جان لینی ہے۔ نیمل کی ہولناک انکشاف پر سبین کے رونے میں لرزہ خیز شدت آئی تھی۔ ضد اور بدلے نے ان کی شہزادی دکھائی دینے والی نیمل کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ ایسے دن سے تو ڈرتی تھی، بے سکونی تو برائی کی پہلی سزا کی طرح سرمد اور نیمل پر وارد ہونا شروع تھی۔ نہیں نیمل، ایسا مت کہو میری جان، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ کسی کو برا سوچنے والا یوں ہی بے سکون رہتا ہے۔ میں سب سے کہوں گی کہ میری نیمل کو معاف کر دیں، سب سے معافی لے کر دوں گی تمہیں۔ آج سبین کو نیمل ملک بہت ٹوٹی ہوئی لگی تھی، ان کا تو دل بھر آیا تھا۔ اللہ سے معافی بھی لے دیں گی، ان سے کہیں گی کہ نیمل کو اس کا سکون دے دیں۔ نیمل کی اس بات پر باہر سے گزرتی سارا بھی ساکت ہوئی تھی، ان کے رواں قدم تھم گئے تھے، نگاہیں اداسی میں لپٹ کر نیمل کے بے جان وجود پر جا ٹھہری۔ ہاں کہوں گی، تم ٹھیک ہو جاؤ نیمل، برائی میں عافیت نہیں ہے میری جان، تم تو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں سب سے بہترین فارس منصور کو درج کر دیا ہے۔ کبھی فرصت سے سوچنا کہ تم اس مہربانی کے اہل بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ شخص تمہارا کر دیا گیا ہے۔ اپنی خوش قسمتی سے واقف ہو جاؤ نیمل، تمہیں یوں نہیں دیکھ سکتی۔ باہر کھڑی سارا کی آنکھیں بھی اللہ کے اس انصاف پر نم ہوئی تھی۔ نیمل ٹوٹ چکی تھی، اس کا کیا برا عمل اور سب سے بڑھ کر رات فارس کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر چکی تھی۔ وہ دل جلا بھی دکھ میں کہہ گیا تھا، مگر اسے اس کی وہ بے دہانی میں کہیں دکھ کی تمازت میں لپٹی بات نیمل کو اندر تک جلا چکی تھی۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ فارس کا ذکر پھر ہی وہ اپنا سر اٹھا کر تکیے پر رکھے بے دلی سے سبین کی طرف سے مخالف کروٹ بدل گئی تھی۔ سبین کی نظر باہر کھڑی سارا پر گئی تو دونوں طرف اداسی ایک سے انتہا لیے بڑی تھی۔ سارا کی آنکھیں بھی نیمل اور سرمد کے ہر ستم کے باوجود بھی نبی ابری تھی۔ سبین باہر نکلی تو سارا انہیں تسلی دے کر ساتھ لگائے چلی گئی۔ نیمل بری ہے اور برائی کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ نیمل مر جائے گی پر کسی سے معافی نہیں مانگے گی، سب کے لیے میں ناقابل برداشت ہوں، اس لیے میں بھی بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، سب جھوٹے ہیں، کوئی میری تکلیف نہیں جانتا۔ اب نیمل یا ان تینوں کو مارے گی یا خود کو؟ پہلی بار نیمل کی آنکھوں میں سیلن زدہ نمی ابری تھی۔ آج اسے فارس منصور کی پہلی بار ہلکی سی صحیح پر قدر آئی تھی، تبھی تو اس کا دل اندر تک دکھی ہوا تھا۔ ایک طرف جہاں نیمل نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، وہیں سرمد ملک نے بھی آج کا پورا دن ہر کسی سے فرار کرتے بسر کیا تھا۔ کام ہی ایسا کیا تھا کہ اب ہر کسی سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔
شہرام اور حورب شام تک واپس پاکستان پہنچ چکے تھے۔ سارا نے تو اپنے چاند سے لپٹ کر رونے کا ریکارڈ تک بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی والہانہ شدید محبت اور شہرام کے چھن جانے کا خوف خاص قابل ذکر تھا۔ ان سب کو لگتا تھا کہ شہرام بہت نڈال حالت میں ہوگا، مگر وہ حورب کے ساتھ ایک دم پر اعتماد اور ناقابل شکست تھا۔ سرمد ملک پر تو شہرام کی ایسی نارمل حالت دیکھ کر لرزہ ہی طاری ہوا تھا، اور نیمل اس کے اندر کی آگ ان دونوں کو خوشی خوشی واپس آنے کی خبر سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے تو اس شخص کی مسکراہٹ چھین لینی چاہیے تھی، مگر وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ مسکراتا جا رہا تھا۔ نیمل کی خاموشی کسی نئے بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ رات کو فارس بھی نمرہ اور ہارون کے سنگ آیا تھا۔ شہرام ملک اور حورب کو ایک ساتھ دیکھ کر سبین سب سے زیادہ خوش تھی۔ فارس کا دل تو نہیں چاہا تھا، مگر وہ نیمل تک رسائی چاہتا تھا۔ سبین نے جب اسے نیمل کی خاموشی کا بتایا تو وہ واقعی شوق ہوا تھا، اور فارس منصور نے آج اپنا پہلا ستم کر ہی دیا تھا۔ وہ آیا تھا مگر بنا نیمل کو ملے ہی رات تک واپس گیا تھا۔ ہارون اور نمرہ نے سرمد ملک سے ایک ہفتے بعد رخصتی کی ڈیٹ لے لی تھی۔ فہد اور ہبہ کی شادی بھی محسن نیازی نے ملنے کے ساتھ ہی ہفتے کے بعد ہی طے ہو گئی تھی۔ گھر کی ایک چھوٹی سی فیملی گیٹ ٹوگیدر میں صرف یہی سب لوگ تھے۔ خاور نے جان بوجھ کر آنے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ سرمد ملک سے خاصے نالاں اور ناراض تھے۔ سرمد بھی بس تھوڑی دیر کھانے کے وقت ہی باہر آئے تھے، اور تمام وقت زیادہ خاموش رہے تھے۔ میرا بچہ، مما بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا جیسے میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ حورب اور شہرام کا ارادہ اب گل سے ملنے کا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں ہی تھے۔ سارا تو شہرام کے سینے سے لگی ہوئی ابھی تک خوفزدہ تھیں۔ شہرام نے ایک دلگیر مسکان لیے ان کو گھیرتے ہوئے جاندار سی تسلی بخش انداز میں لپٹاتے ہوئے مسکراہٹ عطا کی۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ اس دنیا میں میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور یقین کیجئے قریب ہی رہیں گی۔ بھلے آپ نے جنم نہیں دیا، مگر میں جو زندہ ہوں تو صرف آپ کی اور ڈیڈ کی وجہ سے، ورنہ وہ 3-3.5 سال کا بچہ تو اسی عمر میں مر جاتا۔ آپ سے شہرام کبھی دور نہیں ہوگا۔ میں دعا کروں گا کہ اپنی دونوں ماؤں سے انصاف کر پاؤں۔ آپ کا رتبہ میرے لیے بلند ترین ہے، بیوٹیفل لیڈی۔ شہرام جانتا تھا کہ سارا خوفزدہ ہے، جو اسے دیکھ کر سانس لیتی تھی اب اس کے دور ہو جانے کے خوف سے ہی عادی ہو رہی تھی۔ شہرام بھی بہت محبت سے ان کی ساری فکر ہٹائے ان کے ماتھے پر محبت کیے درج کیے مسکرایا تھا۔ احسن، فہد، سبین، فارس، حورب اور ماں سبھی دونوں کی اس فرحت انگیز محبت پر پورے دل سے مسکرائے تھے۔ نمرہ اور ہارون بھی رات جلدی واپس چلے گئے تھے، جبکہ محسن نیازی بھی کھانے کے فوراً بعد روانہ ہو گئے تھے۔ میری جان ٹھیک ہے، اب تم گل کو زیادہ انتظار مت کرواؤ، دونوں خیر سے جاؤ اور اپنے بیٹے کی منتظر ہوگی۔ اب کی بار خود سارا نے دلگیر اور دل فریب انداز میں جانے پر زور دیتے کہا تو شہرام نے ایک نظر احسن پر ڈالی، جو اٹھ کر اپنی باہیں کھولے شہرام کو اپنے سینے سے لگا کر ایک بار پھر مضبوط ترین بنانے کے لیے منتظر تھے۔ یہ سینہ وہ تھا جس نے شہرام ملک کو اس بے رحم دنیا کے ہر ستم سے بچنے کی ہمت دی تھی۔ وہ جب بھی بہت اداس ہوتا تھا تو سارا نے بجائے احسن کے گلے لگ کر اپنے ہر خوف کو مٹاتا محسوس کرتا تھا۔ دونوں نے ایک پرجوش سی جادوئی نظر میں بغلگیر ہو کر محبت کا اظہار کیا تھا۔ اگلی باری معاذ صاحب کی تھی، جو اب پہلے سے زیادہ چپکو انداز میں ہنستے ہوئے بھیا جانی سے چمٹ چکے تھے۔ ان کے لیے بھی شہرام اس کا سائبان کی مانند سر پر تنا ہوا مہربان بھائی تھا، اور یہی رہنے والا تھا۔ فہد نے بھی آگے بڑھ کر شہرام کو گلے لگایا، اور سبین بھی اپنی محبت لٹانے آگے آئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے معافی مانگوں۔ سرمد کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، اور نیمل کی طرف سے بھی۔ ہو سکے تو آپ سب ان دونوں کے لیے اپنے دل نرم کر لیجئے۔ سبین جانتی تھی کہ وہ دونوں قابل معافی نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ ایک ماں اور بیوی ہونے کے ناطے مجبور ہو کر بول اٹھی تھی۔ سب کے چہرے یوں خالی تاثر زدہ تھے کہ جیسے معافی کا سوال تک پیدا ہونا ناممکن تھا۔ ہم ضرور معاف کریں گے، لیکن تب جب ان دونوں کو اپنی کی گئی ناانصافیوں کا اندازہ اور پچھتاوا ہوگا۔ وہ ظلم کبیرہ کر گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے عمل سے کوئی بڑا نقصان ہونے نہیں دیا۔ دعا ہے کہ اللہ انہیں وعدہ خلافی اور ہر ستم کے لیے معاف کرے۔ احسن کے چہرے پر ناراضگی سے زیادہ بھائی کی ناانصافیوں کا دکھ تھا۔ فہد بھی احسن سے متفق تھے۔ سبین نے بھی پھر عاجزانہ اسبات میں سر ہلائے خاموشی اوڑھی تھی۔ شہرام اور حورب کے جاتے ہی سب ہی اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ فارس کو گیٹ تک جاتے جاتے سبین نے روکا تھا۔ فارس نہ ہی نیمل سے ملا تھا اور نہ نیمل آج کمرے سے باہر آئی تھی۔ فارس، نیمل آج صبح سے کمرے میں ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، اسے تم ہی سمجھا سکتے ہو بیٹا۔ سبین تو التجا لیے اسے باہر لان میں روک چکی تھی، اور وہ پھر سے دل کو پگھلتا محسوس کر رہا تھا۔ نیمل کو وہ جو رات کو کہہ چکا تھا اسے اب اس پر قائم رہنا تھا، کم از کم رخصتی تک، ورنہ اسے ڈر تھا کہیں وہ خود ہی اس ظالم کے زہریلے لفظوں سے بکھر جائے گا۔ کل کی تکلیف ابھی تک فارس کے دل میں باقی تھی۔
اسے میری قدر آنے دیں آنٹی، جانتا ہوں وہ اندر سے تکلیف میں ہے، برائی کا راستہ ہوتا ہی دردناک ہے، مجھے بس یہ ڈر ہے کہ وہ میرے سامنے ٹوٹ نہ جائے، میں اسے بکھرا ہوا کیسے دیکھوں گا۔ فارس کی آنکھوں کی اداسی پر سبین تو نیمل کے لیے جی بھر کے رش زدہ ہوئی تھی، وہ تو واقعی روشن قسمت والی بنا دی گئی تھی۔ ہاں لیکن اسے کسی ایسی ضرورت ہے جو اس کی رہنمائی کرے۔ فارس، مجھ سے وعدہ کرو کہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ سبین کو تو خوفزدہ سی صورت تھی اور آواز میں واضح لرزش در آئی تھی۔ فارس نے مسکرا کر سبین کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے ایک شفیق مدھم مسکراہٹ دی۔ وعدہ؟ بنا سوچے اور سمجھے بھی فارس کا وعدہ، اس کی آپ فکر مت کریں، میں آج اسے جان بوجھ کر نہیں ملا، کل اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ فارس جانتا تھا کہ وہ کل پھر اس سے مل کر اپنی محبت کی ایک بار پھر توہین کا رسک لے رہا ہے، مگر اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ سبین بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ فارس کو کتنی ہی دیر وہ جاتا دیکھتی رہی اور پھر اس کی گاڑی کے باہر نکلتے ہی وہ بھی اندر چلی گئی۔ حورب، میرا دل دیکھو کیسے تیز گام بنا ہوا ہے، یہ سب مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اف یار، گاڑی بس گھر تک پہنچنے والی تھی۔ گل کو حورب نے میسج کر دیا تھا کہ وہ دونوں آ رہے ہیں، وہ بھی شدت سے دونوں کی منتظر تھی۔ شہنام کی گھبراہٹ پر تو حورب ہلکی سی شریر مسکان لیے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر پیار دے رہی تھی، جیسے وہ اب اپنے دل پر لے جا کر رکھتے ہوئے کافی گھبرایا ہوا اور بے قرار سا دکھائی دے رہا تھا۔ ریلیکس ہو جائیں، یہ سب مشکل ہی ہونا تھا۔ آج آپ گل آپی سے ایک داماد نہیں بلکہ سالار بن کر ملنے والے ہیں۔ ساری فکریں ہٹا دیجئے، اب آپ کی سینڈریلا آپ کی بہت ساری محبت کی حقدار ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو جنم دیا، جو آپ کی سانس، آپ کی دھڑکن اور وجود کی وجہ ہے۔ وہ ماں جس نے 24 سال آپ کی تلاش کی، انہیں ان کا سالار اسی شدت سے لوٹائیے گا جس شدت سے ان کی محبت تڑپی ہے۔ شہرام کے دل پر اپنی وہی ہاتھ بہت نزاکت سے پھیرتی ہوئی وہ اپنی منتشر حوصلے والے شہرام کی ایک بار پھر بہت مضبوط تسلی بنی تھی۔ وہ بھی ایک سرد آہ لیے اپنی مخمور آنکھوں سے آسودگی بھرے کچھ نارمل ہوا تھا۔ تم پلیز میرے ساتھ رہنا، تم ہو تو مجھ میں یہ حوصلہ ہے، ورنہ مجھ سا خود پسند تو اس سب کے بعد کسی ویرانے میں خاک چھان رہا ہوتا۔ اپنی اس والہانہ اہمیت پر تو حورب واری چلی گئی تھی۔ شہرام نے گاڑی روکی مگر چوکیدار شاید دروازے پر ہی منتظر تھا، تبھی فوراً سے پہلے گیٹ کھل گیا تھا۔ شہرام نے ایک نظر حورب کا پیارا چہرہ دیکھا اور گاڑی اندر انٹر کر دی۔ چوکیدار دروازہ بند کیے واپس آیا اور جلدی سے اپنے کوارٹر سے بھاگ کر پھولوں کا ایک گلدستہ دونوں کے نکلتے ہی سامنے کیے، اپنے سادہ لوہی سے مسکان دیے ان دونوں کو بھی حیرت زدہ سی مسکان میں مبتلا کر گیا تھا۔ گل باجی کے بیٹے اور بیٹی کو میری طرف سے بہت سارا خوش آمدید۔ اب تو حورب بھی چوکیدار چچا کے ایسے شاندار اور شاہی انداز میں لپٹے ویلکم پر ہنس دی تھی۔ شہرام بھی اپنی دل فریب مسکان سجائے اسے ویلکم سے متاثر ہوا لگ رہا تھا۔ چوکیدار اپنی اسی پھرتی سے واپس چلا گیا تھا۔ شہرام کا چہرہ ایک دم پھر سے کنفیوز ہوا تھا۔ حورب تو اپنی پوری رعنائی لیے اپنے ماں بیٹے کے ملن کی منتظر تھی۔ حورب، دل کا کیا کروں یار، ایسا لگتا ہے نکل کر باہر آ جائے گا۔ سچ پوچھو تو مجھے اس پیاری سی ماں سے شرم آ رہی ہے۔ شہرام کی معصومیت سے لال پڑتی صورت پر وہ اب کی بار قہقہ لگائے۔ شہرام کے دونوں گال کھینچے لگاتار ہنستی چلی گئی اور وہ تو واقعی بیچارہ اس سچویشن میں متذب صورت بنائے کیوٹو فروٹو بن گیا تھا۔ ہاں ہاں، مجھے آپ ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیں گے، کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ، یہ گھپلو سا منہ سجا کر وہ یقیناً بہت پیاری اور ینگ سی لگتی ہیں، پر آپ کی ماما ہے شہرام، آپ کے لیے محبت اور شفقت سے بری ہوئی میں خود ان کے وجود کا حصہ نہ ہو کر بھی ہمیشہ رہی ہوں۔ وہ آپ کو فیل ہی نہیں ہونے دیں گی کہ یہ پہلی ملاقات ہے۔ چلیں اپنا ہاتھ دیں مجھے، لیٹس گو ان سائڈ دا روم۔ حورب اسے اچھا خاصا حوصلہ دے رہی تھی، پر وہ پگلا تو دل کی طرح خود بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ حورب اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اس سے بکے بھی لیتی ہوئی دروازہ کھولے انٹر ہوئی تھی۔ سامنے لاؤنج میں سمرا اور خاور دل فریب سے انتظار میں غرق تھے، جبکہ گل بے قراری سے ٹہل رہی تھی۔ ہلکے گلابی اور سفید لباس میں لپٹی بہت پیاری سی گل پر وہ پہلی ہی نظر میں خود کو قربان ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ گل کا دل شدت سے دھڑکا جب وہ پلٹ کر اپنی نظریں مین دروازے سے اندر داخل ہوتے ان دو جان سے پیارے شہرام اور حورب پر ڈال کر اپنی آنکھوں کی تشنگی کو مدھم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ لمحہ تھم کر ساکت ہوئے تھے۔ گل کے چہرے کی تازگی کسی نہ ختم ہونے والی بہار کا روپ دھار گئی تھی۔ شہرام کے چہرے پر حسرت اور محبت کا ٹھانٹے مارتا سمندر تھا۔ اپنا ہاتھ حورب کے ہاتھ میں مضبوط کرتا ہوا وہ حورب کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ سمرا اور خاور کے چہرے پر رش تھا۔ گل کی آنکھیں فوراً سے پہلے نمی سمیٹے ہوئے ہلکان ہوئیں۔ حورب جانتی تھی کہ شہرام اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، تبھی وہ خود اس کے ساتھ چلتی ہوئی گل تک آئی اور اس پگلے کو بھی اس فاصلے کی کمی پر آمادہ کیا۔ ماں بیٹے کی آنکھیں متخیر اسیر سی چاشنی سے نمی کی رمق اپنے گوشوں سے ابھرنے کے مراحل میں تھی۔ حورب نے اپنا ہاتھ بہت نرمی سے شہرام کے ہاتھ سے چھڑا کر وہ بوکے میز پر دھرے اور جا کر لاڈو رانی بنتی ہوئی خاور کے گلے سے لگ گئی۔ دوسری طرف سمرا بھی خاور کے کندھے سے لگی
یہ زندگی کا سب سے دل فریب منظر دیکھ رہی تھی۔ سالار، گل اور وہ ایک جتنے پیارے تھے۔ واقعی وہ مصطفیٰ حمدانی جیسی آنکھیں رکھتا تھا۔ شہرام کی آنکھیں بھی نمی کی سنگ مزید جادوگر ہوئی تھیں۔ آج پہل میں سنڈریلا تھی۔ پہلا لمس ہی اس بکھرے شخص نے والہانہ عقیدت اور چاہت کے سنگ گل کی پیشانی پر عطا کیا تھا، اور اس کی تاثیر یوں نیاری تھی کہ خود گل کو رونے سے نہیں روک پائی تھی۔ آئی ایم سوری مما، بہت برا بیٹا ہوں، بہت تڑپایا ہے نا۔ پہلے تو آپ اس نالائق کو معاف کر دیں، لیکن یقین کیجیے آپ کی جدائی کے دکھ کے بدلے مجھے میرے حصے کی وہ بے حد تکلیف ملی ہے۔ وہ میرا تڑپنا اور بے سکون رہنا آپ سے دوری کی وجہ سے ہی تو تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو تکلیف ہونے دی۔ یہ اتنی پیاری ماں میری ہے۔ شہرام خود دلخراش اور موہنی رنجیدگی کے سنگ رو پڑا تھا۔ وہ تو گل کو کیا حوصلہ دیتا، آخری بات پر تو وہ ان دونوں سمیت وہ تینوں یکجان سا مہکار میں لپٹی نم آنکھوں والے چہرے سے بھی مسکرائے تھے۔ گل تو اپنے بیٹے کی گرفت میں قید ہو کر ایک بار پھر جی اٹھی تھی۔ میرا سالار، میری جان، آج تم سے ملنے کی خوشی میرا ہر دکھ اور تکلیف کا مداوع کر گئی ہے۔ مجھے میری زندگی اور خوشی مل گئی ہے، میرا سالار مل گیا ہے۔ گل کا بس چلتا تو شہرام کو اب کبھی خود سے الگ تک نہ کرتی۔ شہرام نے اس واقعی شدت سے اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ایک روئی سی دلفریب نظر حورب پہ ڈالی، جو اپنی آنکھوں میں جی بھر کر محبت کی قود و قدح بھرے اس بات کا اشارہ کر رہی تھی کہ وہ بالآخر کامیاب ہوا ہے۔ آپ کی ہر تکلیف کا حقیقی مداوع کروں گا مما، آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گا۔ اب آپ روئیے گا مت، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ گل کو خود سے الگ کیے وہ اس کے دونوں گزار سے ہاتھوں پر پیار دیے مسکرایا تو حورب بھی بھاگتی ہوئی دونوں کے قریب آئی، گل سے چمٹ گئی۔ خاور، سمرا اور شہرام بھی اب کی بار ہنسے تھے۔ شہرام کے بعد اب حورب نے لپٹ کر گل سے خوب پیار لیا تھا۔ مجھے نہ بھول جائے گی اپنے اس گندے بچے کے آتے ہی۔ حورب جان بوجھ کر یہ ایموشنل رنگ ختم کیے مسکرائی تو باقی سب بھی ہنس دیے۔ شہرام اب خاور صاحب سے گرم جوش تھا، بغل گیر ہوا تھا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے آج کچھ زیادہ ہی پرتپاک انداز میں رس زدہ ہوئے تھے۔ اکلوتے ماموں جان نے بھی خوب جی بھر کر لاڈ لٹائے تھے۔ ہمارا شیر جوان خاور صاحب کے بعد سمرا نے بھی محبت سے اسے پیار کیا، اس کا چہرہ تھپتپایا تو وہ اب کی بار پورے اعتماد سے ایک بار پھر گل کو اپنی بازو میں قید کیے مسکرایا، اور گرفت کی دوسری طرف حورب تو بنا دعوت کے کودی تھی۔ سب کے چہروں پر سمٹا سا ہر طرف اجالا بکھیرنے والا کہکا تھا۔ دکھوں نے اپنا رنگ اٹھا لیا تھا۔ گل تو شاید ساری کی ساری جی گئی تھی، اسے شاید اس کا مکمل جہاں مل گیا تھا یا شاید ملنے والا تھا۔ کیوں میرا دل بے چین ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے؟ نیمل سے ملنا چاہیے تھا۔ کیوں فارس، تم تو ستمگر نہیں تھے، پھر اپنی جان سے پیاری نیمل پر بے رحم ہونے کا کیا تک بنتا تھا؟ فارس اسے اگنور تو کر بیٹھا تھا، مگر اب اسے بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ ہارون تو رخصتی پر کچھ خاص خوش نہیں دکھائی دے رہے تھے، مگر نمرا ضرور خوش تھی۔ یہ لو تمہاری کافی۔ کیا ہوا ہے میری جان، کب سے ٹہل رہے ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ نمرا ہلکی سی مسکان اور فکر لیے اسے کہتی ہوئی کافی کا مگ اسے پکڑاتی ہوئی اس کا چہرہ کھوجتے بولی۔ فارس واقعی کچھ الجھا ہوا اور پریشان تھا۔ مما، میرا دل بہت بے چین ہے، نیمل سے مل کر نہیں آیا، اب چاہتا ہوں کہ اڑ کر اس ظالم تک پہنچ جاؤں۔ نمرا تو اپنے اس انوکھے اور اکلوتے بچے پر قربان ہوتے ہوئے ہنس دی۔ واقعی فارس اس دنیا کا ایک ہی آخری پیس تھا۔ فارس، کیوں ہو تم اتنے رحم دل؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں تمہیں اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نیمل کو کیسے ہینڈل کرو گے، میں تو سوچ کر ہلکان ہوں۔ آج وہ پورا وقت کمرے سے نکلی تک نہیں تھی، اس کی یہ خاموشی مجھے بھی ڈرا رہی ہے۔ اور ویسے بھی تمہیں اس پاگل کی اتنی ہی فکر تھی تو مل کر آتے نا، اب یہاں بے چین اور بے قرار سا پھرنے سے کیا ہوگا؟ نمرا کی بات پر وہ کم میز پر دھرے بے قراری کی انتہا پر جا کر فوراً سے نمرا سے لپٹ گیا تھا۔ وہ بھی اس اچانک کی اداس گرفت زدہ لاڈ پر پہلے حیران اور پھر دلگیر سا مسکرا گئی تھی۔ انہیں نہ جانے فارس کیوں اتنا اداس لگا تھا۔ ماما، آپ دعا کریں کہ آج کی رات خیریت سے گزر جائے، اسے کل ہی یہاں لانا پڑا تو میں لے آؤں گا۔ ایسی گھبراہٹ پہلے کبھی نہیں ہوئی مما، وہ مجھ سے الگ ہوئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ وہ مجھے اس قدر پیاری کیوں ہے؟ اپنے تمام تر ستم کے باوجود وہ میرے دل سے رتی برابر نہیں اترتی۔ فارس کی آنکھوں میں واقعی آج دکھ میں لپٹی حسرت زدہ نمی تھی۔ نمرا خود کا دل ہلا جب وہ اپنے سامنے کیے اس کا یہ خوفناک ڈر سے مزین تاثر والا چہرہ دیکھ کر ساکت ہوئی۔ فارس، میرے شہزادہ، نہیں، ایسا نہیں کہتے۔ مما قربان جائیں، مجھے اداس مت کرو فکر، وہ ٹھیک ہے، ہم اسے کل ہی لے آئیں گے، بس تم خود کو ہلکان مت کرو۔ نمرا تو فارس کو کبھی اف تک کرنے کے موقع نہیں دیتی تھی، اور اب نہ جانے فارس کی آنکھوں میں خود بخود نمی کیوں اترتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں، بس وہ پاگل سی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ سو جائیں جا کر، مجھے پتہ نہیں نیند آئے گی بھی یا نہیں۔ مما پلیز اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ فارس کی بے قراری پر تو اب نمرا کا دل بھی خوف میں لپٹ کر دعا گو ہوا تھا۔ ایک ٹائٹ ہگ کیے وہ اس کا چہرہ تھامے پھر سے آرام کا کہہ کر اندر چلی گئی۔
فارس نے خود کو نارمل کیا اور جینس کی جیب سے فون نکال کر بے حد عجلت اور پریشانی سے نیمل کا نمبر ملایا۔ جتنی دیر بیل جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں ہوئی۔ نیمل پلیز یار فون اٹھا لو۔ فارس مسلسل اسے کال ملا رہا تھا اور پھر فارس کی امید کے عین خلاف ہوا۔ کال اٹھا لی گئی تھی۔ نیمل صوفے پر لیٹی تھی۔ کمرے میں صرف زیرو بلب کی ادھمری جلتی ہوئی روشنی تھی۔ نیمل کیسی ہو؟ فارس کی لرزی آواز پر نیمل نے اپنے چہرے کی ناگواری ضبط کیے اٹھ بیٹھی۔ وہ صبح سے بھی زیادہ بجھی ہوئی تھی۔ ابھی سبین نے اسے زبردستی کھانا کھلوایا تھا مگر صبح اور دن کو اس نے صرف صاف کھانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ آج پورا دن نہ کمرے سے نکلی تھی نہ کسی سے ملی تھی۔ اب تو سرمد بھی تشویش میں تھے۔ ان کو بھی شام میں گہری چپ لگی تھی۔ زندہ ہوں، تمہیں کیا کہنا ہے؟ مجھے تنگ مت کرنا، میں ایک بار سمجھ نہیں آتی۔ نیمل کے کاٹ کھانے والا انداز فارس کو تھوڑا مطمئن کر گیا تھا۔ مسکرا کر وہ لون کی کرسی پر براجمان ہوئے نیمل کے نارمل ہونے پر اپنی بے قرار رنجیدگی سے نکل کر مطمئن ہوا تھا۔ آئی مس یو، مجھے اس کے علاوہ فی الوقت کچھ نہیں پتا۔ فارس کی اس بات پر نیمل کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ گھر آیا اور بنا اسے دیکھے چلا گیا اور اب جھوٹے دعوے کر رہا تھا۔ نیمل کو آج غصہ کم دکھ زیادہ ہوا تھا۔ تو تم مجھ سے بھی برے ہو فارس منصور، اپنی عادت میں ڈال کر کسی کو مارنا تو سنا تھا پر اپنی زبردستی قربت کا سایہ پھونک کر دامن چھڑوا لینا تم نے کر کے دکھایا ہے۔ اب یہاں مجھے کال کر کے جھوٹی ہمدردی اور پیار دکھا کر کسے بے وقوف بنا رہے ہو؟ مر جاؤ، تم سب ہی گھٹیا ترین ہو۔ نیمل کی آواز کا لرزہ خیز درد سیدھا فارس منصور کے دل پر بجلی بن کر گرا تھا۔ انجانے میں فارس منصور نے نیمل مریخ پر اپنا جادو پھونک دیا تھا۔ وہ لڑکی اپنے تمام تر زہریلے انداز میں فارس کو اس سے زیادہ شدت اور بے قراری سے یاد کر رہی تھی۔ یہ پہلا سکھ تھا جو فارس منصور کے دل تک سکون بن کر اترا تھا۔ یہ لڑکی تو فارس پر فدا ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اس شہزادے کی ہنسی تو قابل ستائش حد تک حسین ہوئی تھی۔ مر جاؤں گا پر دامن نہیں چھڑاؤں گا نیمل، آج تمہارے اپنا آپ نہ دے کر میں نے خود پر بہت ستم کیا ہے، پر یہ نہ کرتا تو کیسے جان پاتا کہ وہ تم تھوڑی تھوڑی فارس منصور کی ہو بھی گئی ہو۔ دل میں وہ اس پگلی بدحواس اور مزید فریختہ ہوا تھا اور وہ تو بس اس خاموشی پر خون پٹک دینا چاہتی تھی۔ کل تمہیں لینے آؤں گا، دامن چھڑوانے اور پھر سے پکڑنے کا پورا طریقہ بھی گوش گزار کروں گا، تب تک اپنا دل تھوڑا اور جلا لو۔ میسنی سی ہنسی ضبط کرتا فارس نے اب ستانے میں حد ہی کر رہا تھا۔ نیمل کا دل چاہا اس شخص کو واقعی مار آئے۔ فون کٹ چکا تھا۔ نیمل اسے بند کر کے فرش پر رکھتی پھر سے صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ وہ نمی جو نیمل ملک کی آنکھوں میں تھی اسے کہتے ہیں محبت۔ وہ محبت جو اسے خود سے تھی مگر اب کسی اور سے ہے، خود سے تو اسے اب بس نفرت تھی، شدید نفرت۔ دوسری طرف فارس کی ساری بے قراری ہوا ہو کر سکون کی ٹھنڈک بنی تھی۔ تم کیا جانو نیمل ملک، تم مجھے کس حد تک عزیز ہو۔ فارس منصور تو ایک مدت سے تمہارا ہے، تمہاری آواز اور لہجہ کا دکھ مجھ سے میرا سکون واپس لوٹ آ رہا ہے، زبردستی ہی صحیح پر فارس منصور تمہارے دل میں اپنا نام درج کر چکا ہے۔ ساری دنیا بھی اگر نیمل ملک کو برا کہے گی تو فارس منصور تمہاری ساری سراہنے والی دنیا بن جائے گا۔ تمہیں اللہ میرا کر دیں دل و جان سے نیمل بس فارس کی ہو جائیے، اللہ اسے مکمل میرا کر دیں۔ فارس کی آنکھیں، اس کی روح، اس کا دل اور اس کی جان تک دعا گو تھی۔ فارس جیسے پگلے کو اب انعام ملنا بہت ضروری تھا۔ بابا کی آنکھیں مجھ پر تھیں، اور کیا یہ میری طرح کھڑوس بھی تھے؟ گل اپنی پیاری مسکان سجائے بیڈ پر ٹیک لگائے ہوئے تھی اور شہرام آج گل کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا بہت غور سے مصطفیٰ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ حورب بھی گرے سی ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے چنی کاکی بنی ہوئی تھی۔ گل کے بازو پر نیم دراز ہوئے لگ کر بیٹھی سیم مسکرا رہی تھی۔ سمرا اور خاور بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر گئے تھے۔ تینوں ایک ساتھ کس قدر حسین تھے کہ وہ ہر منظر رچ دیتا تھا۔ شہرام کی معصومانہ سوال پر گل اور حورب دونوں کے دانت باہر آ کر جگمگائے تھے۔ ہاں کھڑوس تو تھے پر بہت زیادہ پیارے بھی تھے۔ جب وہ مجھے سنڈریلا کہتے تھے تو تم بھی اپنی ننھی ننھی آنکھیں گھما کر بابا کی نقل میں مجھے کہنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ دن میری یادداشت میں آج بھی رقم ہے۔ گل اچانک ہی ہنستے ہنستے اداس ہوئی تو شہرام نے گل کا ہاتھ پکڑے پیار دیا تو وہ روئی سی مسکرا دی۔ آپ کو پتا ہے آپ واقعی سنڈریلا ہیں۔ شہرام اس کی گود میں لیٹا ہوا، آج انہیں بھی 3 سال کا وہ معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ حورب بھی دل فریب ہنسی لیے گل سے مزید لپٹ چکی تھی۔ گل کو لگا جیسے وہ اس سے زیادہ آسودہ تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں تھی۔ یس میری سنڈریلا، حورب نے تو سارا حق اکیلے ہی جمایا مگر شہرام کیسے پیچھے رہتا۔ چلو بھاگو تم، اب یہ صرف میری سنڈریلا ہے۔ شہرام صاحب بھی اکڑو اکلوتے نواب زادے بن کر اترائے تو حورب نے اپنی چھوٹی سی زبان نکالے شکل بگاڑی جس پر گل کے بھی سمٹا سا کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ تو دونوں پر ہی قربان تھی۔ میں تم دونوں کی سنڈریلا ہوں، تم دونوں ہی میری زندگی کا سبب ہو۔ تم جانتے ہو شہرام، آج تک اگر گل زندہ ہے تو صرف حورب کی وجہ سے۔ اس نے مجھے تمہاری کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہاں تمہیں پتا ہے یہ تو تمہارا گیٹ اپ کر کے سالار بھی بن جایا کرتی تھی۔ اب تو گل اور شہرام دونوں کی پیار لٹاتی نظریں اب پیاری گلابی گالوں والی حورب پہ تھی۔
ارے واہ، تبھی تو اس میں میرا بہت گہرا رشتہ بنا ہے۔ جب اسے دیکھا تھا تو یہ بہت اپنی لگی تھی، کیا پتا تھا کہ محترمہ ساری زندگی مجھے دعاؤں میں مانگتی آئی ہیں۔ سچ پوچھیں تو اپنی زندگی کا یہ رنگ جو آپ اور حورب کی صورت دیکھ رہا ہوں، یہ حسین ترین ہے، اور یقین کیجئے کہ آپ کی گود میں سر رکھ کر مجھے یوں لگا ہے کہ ساری کی ساری تکلیفوں کا دائمی خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب کی بار شہرام ایک ہاتھ سے گل کا ہاتھ اور دوسرے سے حورب کا ہاتھ پکڑے پوری دلکشی اور سچائی سے بولا تھا۔ حورب کا دل تو اس پیارے شہرام کی یہ ٹھنڈی اور پرسکون خوشی دیکھ کر جی اٹھا تھا، اور گل بھی جھک کر اپنا شہزادے کا ماتھا چومے مسکرائی تھی۔ میری جان، اللہ تم دونوں کو ہر بلا اور آفت سے دور رکھے، ہمیشہ میرے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ گل تو ایک طرف شہرام پر قربان تھی اور دوسری طرف اپنے سینے سے لگی حورب پر جو دل تک پرسکون تھی۔ آمین سم آمین۔ آج آپ اپنے کاکے کے پاس ہی سلائیے گا، حورب نے ایک دم ہی شریر ہوئے کہا تو گل کے ساتھ ساتھ شہرام بھی کاکے پر ہنس کر گود میں سر اٹھائے اٹھ بیٹھا اور دونوں کے مقابل آیا تھا۔ دیکھیں ماما، یہ جل رہی ہے۔ ہاں تو میں تو اپنی مما کا کاکا ہی ہوں نا، اور تم کیا ہو کاکی؟ شہرام کا ایسا شرارتی روپ تو خود حورب کے ساتھ ساتھ گل کو بھی خوشگوار سی ہنسی دے چکا تھا، کیونکہ اس نے جب بھی شہرام کو دیکھا تھا بہت سنجیدہ ہی دیکھا تھا، مگر وہ تو واقعی دھنک جیسے رنگوں میں بہار میں لپٹا خوبصورت انسان تھا۔ ہاں جی، میں گل آپی کی کاکی اور جلوں گی کیوں، یہ آج بھی آپ سے زیادہ میری مما ہے۔ گل نے تو اس لاڈو رانی کو خود میں سمیٹے پورے دل سے ہاں کی تھی۔ شہرام بھی دل سے مسکرا کر دوبارہ سے سر واپس گود میں رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ یہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پر پرسکون تھے۔ ماما تم دونوں پر قربان جائے، گل کا بس چلتا تو دونوں پر واری چلی جاتی۔ آج کی رات ان تینوں نے ہی ایسے ہی مستی کرنی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ تینوں کی نیند مکمل اڑ چکی تھی۔ خوشیوں کی عمریں طویل نہ سہی پر دل نشین ضرور ہونے والی تھی۔ نیمل، یہ کیا سوگ منا رہی ہو تم؟ بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ سرمد اب اس ذہن کے گنبد میں کوڑوں کی مانند برستی خاموشی سے تنگ آ گئے تھے۔ تبھی صبح صبح نیمل کے کمرے میں آئے تو وہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر دم سادے کھڑی تھی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ نیمل کا ایسا بیزار جواب سن کر ایک لمحے سے پہلے دل برداشتہ اور غضبناک افسردگی میں لپٹے اس تک پہنچے، اسے بازو سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اپنے مقابل لائے۔ حیرانگی تو انہیں شدید دل دہلا دینے والی ہوئی تھی، کیونکہ نیمل کے چہرے کی ہر رونق آج بے حد نڈھال تھی۔ نیمل، تم نے جو چاہا تھا وہ تمہیں مل تو گیا ہے، تمہارے لیے میں نے ہر ایک سے بگاڑ لی ہے، عزت تک کی نیلامی کروا لی ہے، تم ابھی بھی ناخوش ہو؟ اب کیا تمہارے لیے ان سب کی جان لے لوں؟ سرمد کے لیے اصل تشویش اور صدمے کی کڑی یہ تھی کہ کوئی گھر میں اس سے بات نہیں کر رہا تھا، مگر نیمل بھی یوں بے خودی سے دامن چھڑاتی محسوس ہو رہی تھی، یعنی جس کی ضد کے آگے وہ انسانیت کے ہر تقاضا بھلائے تھے، اب وہ بھی اب نڈھال اور بے چین تھی۔ انہیں یہ سوچ کر دل کو لرزا دینے والی جھرجھری لاحق ہوئی تھی۔ آپ سے میں نے صرف شہرام مانگا تھا، آپ نے سب دیا، مگر وہ نہیں دیا۔ اب ویسے بھی مجھے شہرام ملک سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آپ نے مجھے اس کی بربادی بھی نہیں دکھائی۔ کل دیکھا تھا وہ دونوں کتنے خوش تھے، کیوں آخر میرے علاوہ ہر کوئی خوش کیوں ہے؟ اس فارس نامی بلا سے بھی جڑے رہنے کا حکم دیا آپ نے، مجھے سکون نہیں آیا۔ ڈیڈ، ہر طرح ان تینوں کی خوشی تباہ کرنی چاہیے، مگر پھر بھی وہ سب خوش ہیں۔ خالی تو آپ کی نیمل ملک ہے ڈیڈ، آپ نے مجھے سے سب دے کر بھی کچھ نہیں دیا۔ نیمل کی خونخوار آنکھیں اور تیکھا بھیگا لہجہ تو سرمد ملک کو پتھرا چکا تھا۔ انہیں اپنے سامنے اپنی بے باک نیمل کہیں دکھائی نہیں دی تھی، یہ تو کوئی اور ہاری سی بدحواس سی لڑکی تھی۔ نہ جانے کیوں سرمد ملک کا دل آج گہرائی کی لازوال حد تک زخمی ہوا تھا۔ نیمل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سرمد ملک کی آواز لرزی تھی، وہ اسے دونوں بازو سے پکڑے جھنجھوڑ کر اپنی بے بسی کا پرچار کر رہے تھے۔ نیمل نے ایک دل چیرتی نظر ان پر ڈالی اور اپنے شانے ان کی گرفت سے چھڑوانے کے بعد پھر سے رخ کھڑکی کی طرف پھیر چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے جائیں یہاں سے۔ نیمل شاید اپنی بات مکمل کر چکی تھی، یا پھر اس کے پاس کہنے اور سننے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ سرمد ملک کے چہرے پر تھکن ابھری تھی اور پیشانی پر ابھرتی زخم آلود دکھ کی شکنیں ہار درج کر گئی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے کچھ دور ہوئے اور بے یقین سی پتھرائی نظر نیمل کے چہرے پر ڈال کر بجلی کی رفتار سے باہر نکل گئے تھے۔ نیمل ملک، مر جائے گی، مجھے یہ بے سکونی کی زندگی نہیں جینی۔ وہ تینوں جب ہنسیں گے تو میرا دل جلے گا، اور نیمل ملک اپنا دل جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ نیمل ہلکی گلابی رنگ کی لانگ شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے ہوئے آج پہلے کی نسبت ماتم زدہ ہو کر بھی ماتم زدہ نہیں تھی، بلکہ اچھے سے تیار تھی۔ فوراً سے پہلے وہ الماری سے اپنا چھوٹا بیگ نکال کر باہر لائی۔ اس کے اندر جو تھا وہ رات ہی سرمد ملک کے کمرے سے چوری کر کے لائی تھی۔ آج نیمل ملک یا ان تینوں کو مارے گی یا خود کو۔ یہ لڑکی تو واقعی بدحواس ہو رہی تھی۔ اس کی بیگ میں بلا شبہ گن تھی۔ نیمل کے چہرے پر ایک بار پھر صفا کی درد ہوئی، جو اس کی ہر بے سکونی اور تکلیف کو اپنے اندر نگل گئی تھی۔
حورم مجھے یوں لگ رہا ہے میں کچھ روز پہلے ہی دنیا میں آیا ہوں، بہت خوش ہوں، اس سے پہلے پرسکون اس لیے ہوں کہ مجھے اپنی خوشی کا اظہار کا سلیقہ آ گیا، تم اس سب سچویشن میں مجھے مزید پیاری ہوئی ہو۔ شہرام ابھی فریش ہو کر نکلا تھا، حورم بھی مسکراتی ہوئی اپنے بھیگی زلفوں والے شہرام کے روبرو ڈریسنگ کے ساتھ کھڑی اپنی پوری رونائی سے شہرام کی اس خوش رنگ سی بات پر فاتحانہ مسکرائی تھی۔ شہرام کے لہجے میں صرف قرار کے رنگ غالب تھے اور نگاہیں بہت میٹھی ہو کر حورم کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ رات وہ دونوں ہی گل کے ساتھ اس کے کمرے میں تھے اور صبح فجر کے بعد ہی گل بھی اٹھ گئی تھی اور یہ دونوں بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ سمرا اور گل اب کچن میں مل کر سب کے لیے مزیدار سا ناشتہ بنا رہی تھی۔ حورم اور شہرام بھی بس ریڈی ہو کر باہر جانے والے تھے۔ ہلکی نیلے رنگ کی شرٹ اور گرے اینڈ وائٹ کنٹراسٹ تنگ ٹراؤزر اور دوپٹہ گلے میں پھیلائے ہوئے۔ حورم تو ہلکی سی مہکی ہوئی بھی تھی، باقی کے نکھار کا باعث اس کا یہ طلسمی شہزادہ تھا جو وائٹ شرٹ اور براؤن پینٹ پہنے ایک دم پیارا اور فریش سا مسکرا رہا تھا۔ بس اب آپ نے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنا، یہ خوشیاں باہمی ساتھ سے ہی اتنی پیاری ہوئی ہیں۔ آپ کو یوں پرسکون دیکھ کر حورم بھی بہت خوش ہے۔ یہ بلکہ ایک خواب لگتا ہے کہ میرے ساتھ میری زندگی بھر کی رعایت اور محبت میرے محرم کی صورت میں موجود ہے۔ آپ مسکراتے ہیں تو حورم کھل اٹھتی ہے۔ حورم کا بس چلتا تو اس ساری دنیا کا سکھ وہ اپنے اس جان سے پیارے شہرام پر وار دیتی، وہ بھی اس پرکیف اظہار پر اسے کمر سے پکڑتے اپنے سینے سے لگا کر اپنی جیت کا اظہار کر چکا تھا۔ حورم کے چہرے کی تازگی تو آج گلاب کی خوشبو کو مات دے رہی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے حورم، سب سے زیادہ تم پر اب اپنی جان سے زیادہ یقین ہے۔ تم دن کہو تو میرے لیے ہر لمحہ دن کا سویرا جیسا ہے، تم رات کہو تو ہر پل میرے لیے جگنوں سے چمکتی رات ہے۔ تمہاری ساری زندگی اپنی یوں ہی قریب رکھنا چاہتا ہوں، میرے یوں ہی قریب رہو گی نا؟ حورم تو اس بھیگے حسن والے جادوگر کے اظہار پر دیوانی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں میں اس طلسمی چہرے کو بھرے وہ عاشقانہ سی ہنسی تھی۔ یس، میں یوں ہی اپنے اس جلاد جادوگر کے قریب رہوں گی، چپکی رہوں گی، کبھی جان نہیں چھوڑوں گی۔ محبت تو مجھے آپ سے بھی بے انتہا ہے، آپ کا سایہ تک مجھے سکون دیتا ہے، آپ کا ہر لمس مجھے زندگی دیتا ہے، آپ کی آنکھیں مجھے ہمت دیتی ہیں اور آپ کی مسکراہٹ تو میرا دل لوٹ لیتی ہے۔ دونوں کے چہرے پر ایک سی بڑھ کر دل فریبی رقم ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ قربت لمس کی بارش بنتی، دروازے کی دستک پر وہ دونوں ہی متوجہ ہوئے۔ حورم نے مسکرا کر دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھولا تو خاور اپنی پیاری سی مسکان سجائے سامنے اپنے باروب سے مسکرائے چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ڈیڈ آئے نا؟ حورم نے فوراً سے پہلے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ شہرام بھی مسکرا کر پیار لینے کو آگے بڑھا۔ خاور شاید اپنی زندگی کا ایک اور بڑا فرض نبھانے والے تھے۔ وہ تینوں ہی مسکرا کر بیٹھ چکے تھے۔ خاور کی نظریں تو ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی لطافت کے زیر اثر مہک رہی تھیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، پر یہ بات مجھے کبھی نہ کبھی تو تم دونوں سے کرنی ہی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ بات تم دونوں سے اکیلے میں کروں۔ ایک دم ہی خاور نے بیٹھتے ہی بنا تاخیر کیے عجیب سی تمہید باندھی تھی۔ ان کے لہجے میں اچانک سے سنجیدگی اور فکر کی گہرائی اود آئی تھی۔ حورم ان کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ شہرام ملک سامنے والے صوفے پر بیٹھا تجسس میں تھا۔ خود حورم ہم تن گوش تھی۔ سب خیریت ہے نا ماموں؟ شہرام کو نہ جانے کیوں اس تمہید پر انجانی سے فکر ہوئی۔ ہاں، بات گل کے متعلق ہے، اس کی زندگی کا ایک فیصلہ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات شہرام تمہارے لیے ناقابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بالکل بھی بے رکت نہیں ہے۔ گل کی زندگی بے شک اب تم ہو شہرام، مگر وہ ابھی بھی بہت سی خوشیوں کی مستحق ہے۔ خاور آج وحاج کے متعلق ان دونوں کو اکٹھا بتانے والے تھے اور وہ کہیں نہ کہیں خوفزدہ تھے کہ اس پر شہرام کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ 24 سال پہلے اس کا پرپوزل آیا تھا، مگر گل کی زندگی مصطفیٰ کے بعد رک گئی تھی۔ اس کا مقصد سالار تھا، تمہارے لیے اس نے اپنی جوانی تنہا گزار دی۔ اس کے بعد بھی میرے توسط اور کئی طرح اس کے پرپوزل آئے، پر وہ ایسی ہر بات پر رو دیتی کہ ایسا اسے سب مت کہیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے مصطفیٰ کی یاد اور سالار کی تلاش کی نظر کی ہے، مگر کوئی ہے جو گل کا مستحق ہے، وحاج رحمان، جس نے آج 24 سال بعد بھی مجھ سے گل مانگی ہے۔ وہ شخص نہ صرف گل کا بلکہ ہم سب کا مسیحا ہے۔ اس کی وجہ سے آج شہرام ملک کو اس کی ماں ملی ہے۔ میری خواہش ہے کہ گل کی زندگی میں اب ہم سب اس کی اصل خوشی شامل کریں۔ مجھے پتا ہے وہ کبھی نہیں مانے گی کیونکہ وہ وحاج کو انکار کر چکی ہے۔ اب جب سالار مل گیا ہے اب تو وہ کسی اور طرف نظر نہیں اٹھائے گی، مگر اس شخص کا کیا جو لا حاصلی کے 24 سال کاٹ کر بھی بے مراد واپس لوٹ جائے گا۔ وحاج کا دکھ ایک لمحوں کو محسوس کرو، وہ گل سے محبت کرتا ہے، آج سے نہیں کئی سال پہلے سے جب وہ مصطفیٰ کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ 5 سال وہ خود سے لڑا مگر گل کی تکلیف دہ دنوں میں اظہار دینے پلٹ آیا، مگر گل تو خالی تھی، اس کا دامن میں بس انکار تھا۔ وہ آج بھی خالی دامن لیے گل کی ہاں کا منتظر ہے۔ گل پھر بھی خاموشی کا نزول ہونا چاہیے،
گل پر بھی خوشی کا نزول ہونا چاہیے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان تینوں کی آنکھوں میں نمی ابھر چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہاں پھر بس سب خاموش رہے۔ شہرام کو اپنی ماں پر پہلے سے زیادہ رشک آیا تھا۔ اب وہ خود گل کی زندگی میں اس ہیرے کو شامل کرنے کا عہد لے چکا تھا۔ میں مما کو منا لوں گا، وہ اس دنیا کی ہر خوشی کی مستحق ہے، میرے لیے انہوں نے تو قربانی کی حد کر دی، یعنی اپنے حصے کی خوشی تک رد کر دی۔ اب نہیں ماموں، اب ہم سب مما کو مزید خود کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے دیں گے۔ شہرام کے الفاظ سن کر تو خاور اور حورب کا چہرہ خوشی سے پرنور ہوا تھا، اور وہ فوراً سے پہلے اٹھ کر جوشیلے شفقت کے سنگ شہرام سے بغلگیر ہوئے تھے، گویا ان کے تمام خدشات غلط ثابت ہو کر شہرام ملک پر قائم رش مزید بڑھا گئے تھے۔ گل کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ حورب بھی جی بھر کر مسکرائی تھی، آخرکار گل کی زندگی میں خوشیوں کا وقت آنے والا تھا۔ کیا ملا سرمد ملک؟ پتھر سے زیادہ سخت اور ظالم سے زیادہ بے رحم ہو کر بھی کیا مل گیا؟ اس بھائی کو چوٹ دی جو تم پر جان لٹانے نہیں تھکتا تھا، اس کا سارا مان توڑ کر اسے نقصان دینے کی سازش کی، کچھ بھی تو نہیں ملا تمہیں؟ بیٹی بھی چھن گئی، وہ میری نیمل نہیں ہے، وہ ہر کسی کو اچھوت کی طرح کنارہ کر لیا ہے۔ یقین حقیقت میں تم برباد ہوئے ہو، یہ تو اٹل تھا، مکافات عمل اٹل تھا، کسی کی بیٹی اور بیٹے کو نقصان دیا اور بدلے میں تم ذلیل، اور تمہاری نیمل بدحواس، بے یقین اور بے سکون ہو چکی ہے۔ وہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ ہر کوئی مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اپنے سر کو ہولناک طریقے سے جکڑ کر سرمد ملک آج زندگی میں پہلی بار نادم اور بے سکون ہوئے تھے۔ جس بیٹی کی خوشی کے لیے وہ اپنا وقار گراتے گئے، اب وہ بھی خوشی سے کوسوں دور دکھائی دے رہی تھی۔ صبح کی روشنی کے باوجود وہ ویران حال سے اپنے کمرے کے اندھیرے کی طرح تاریک اور سیاہ نصیب تھی۔ انہیں اپنے کہے پر سخت پچھتاوا تھا۔ معافی کس منہ سے مانگوں گا، کس سے مانگوں گا؟ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ تو مجھ سے بے شمار گنا سردرد ہو گئے ہیں، بیوی بچے بھائی سب ہی تو کھو دیا، میں اکیلا کس دیوار پر سر پھوڑوں گا؟ امی پاپا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ جو مرتے وقت مجھے احسن کی خوشیوں کی سلامتی کا استعارہ بنا گئے تھے، کیسے اپنے رب سے سامنا کر پاؤں گا جس کی نافرمانی کرتے کرتے میں نے اپنا دل سیاہ کر لیا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے کیے کی سزا مجھے دینا، میری نیمل کو نہیں، وہ تو بے قصور ہے مولا، مجھے اولاد کا دکھ نہ دینا۔ نیمل کی حالت دیکھنے کے بعد سے سرمد کا دل پھٹا ہوا تھا۔ یہ لوگ جو دوسروں کے بچوں کو نقصان دیتے ہیں، مگر یہی ان کی اولاد پر آتا ہے، تو تب یہ لوگ اس اذیت سے حقیقی روشناس ہوتے ہیں۔ سرمد کیا ہوا آپ کو؟ شریک سفر تو سبین تھی، جو سرمد کے ہر ستم کے باوجود ان کو یوں بکھیرا دیکھ کر تڑپ چکی تھی۔ سرمد کی آنکھیں وہ آج بہت سرخ اور بھیگی دیکھ رہی تھی۔ سبین، یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ نیمل کی نیم جان حالت تو میری جان لے چکی ہے۔ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں ظالم اور وعدہ خلاف شخص ہوں، میں تو کسی رحم اور معافی کے قابل نہیں۔ تم نے مجھے کتنا روکا، پر میں نے اپنی انا کے آگے سب برباد کر دیا، بھول گیا تھا کہ اللہ ظالموں سے حساب لے کر رہتا ہے۔ سرمد کے رونے کی شدت نے سبین کی آنکھیں بھی نمی سے لبالب بھر دی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی ان کے ہاتھ کو تھامے خود بھی روئی تھی۔ سرمد کے لہجے میں آج وہ تڑپ تھی جو ان کے ٹوٹے دل کے ٹکڑوں کو بچنے کی ترجمانی کر رہی تھی۔ خود کو سنبھالے سرمد، ابھی بھی وقت ہے، سب سے معافی مانگ لے، وہ سب ابھی بہت اچھے ہیں، معاف کر دیں گے، اور اللہ تو ہے ہی رحمان۔ پلیز سرمد، اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت چلا جائے آپ واپس پلٹ آئیں، نیمل بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہم سب مل کر اسے سمجھائیں گے۔ سبین کی روئی آنکھیں ہلکان تھیں، مگر سرمد پورے بے جان تھے۔ اللہ تو معاف کر ہی دے گا، پر شہنام اس سے کیسے معافی مانگوں گا؟ جس بے رحمی سے میں نے اسے حقیقت بتائی تھی، وہ تو مجھے بھی لڑزا چکی تھی، اور احسن اس بھائی سے کس چیز کی معافی مانگوں گا؟ اس کے اعتماد کے خون کرنے کی، اس شفیق اور پیارے کو رلانے کی، یا پھر اس سے کیا وعدہ توڑنے کی؟ مجھ جیسے انا پرست اور اتنی ہمت کہاں ہے؟ سبین احساس سے ندامت مجھے مار دے گا۔ سرمد اٹھ کر دل برداشتہ سے تکلیف میں بولے تو سبین نے بھی بے قراری سے ان کی سمت بڑھی۔ سرمد، ایسا مت کہیے، معاف کرنے والا بہت مہربان ہوتا ہے، اور معافی مانگنے والا بھی حقیر نہیں ہوتا، آپ ہمت کیجیے پلیز سرمد، اس سے پہلے کہ ان معصوموں کی آہیں ہم سب کا رہا سہا سکون لے لیں، پلیز ایک آخری بار التجا مان لیں۔ سبین کی آنکھیں اور آواز دونوں ہی مزید ضبط نہ کر پائیں تھیں، وہ روتی ہوئی دل برداشتہ سی کمرے کی طرف نکل گئی تھی۔ سرمد کے چہرے پہ ایک بے انتہا تکلیف دہ سایہ ابھر چکا تھا، گویا معافی مانگنے کا عمل ایک خود پرست پر یوں ہی گرا ہوتا تھا۔ نیمل بڑی عجلت میں گھر کی راہداری عبور کرتی ہوئی باہر نکلی تھی، اس کا بیگ اس کی بازو پر لٹک رہا تھا، اور چہرے پر پتھر جیسی سختی سجائے وہ باہر لہراتی ہوئی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ نیمل نے فوراً سے اپنی گاڑی باہر نکال دی۔ یہاں نیمل کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، وہیں فارس کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی ڈرائیور پھر سے دروازہ کھول چکا تھا، مگر فارس وہیں گاڑی روکے اندر انٹر ہوا، رائل بلو ٹی شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے فل ہینڈسم فارس اندر داخل ہوا۔ گھر کی طرف جانے کے بجائے وہیں رک گیا۔ نیمل بیوی گھر نہیں ہے کیا؟ فارس نیمل کی گاڑی مسنگ دیکھ کر ٹھٹکا۔ جی، وہ ابھی گاڑی لے کر نکلی ہیں۔ فارس کو لگا اس کا دل رکا ہے، پھر چہرے پر پریشانی لائے وہ انہی قدموں میں پلٹ کر واپس اپنی گاڑی تک آیا اور بیٹھتے ہی شدید جھنجھلائی صورت سے نمبر ملایا۔ نیمل کا فون کمرے میں بج رہا تھا۔ فارس شدید پریشانی کا شکار ہوتا ہوا فون کان سے لگائے ہی گاڑی دوسری سمت
اسٹارٹ کر کے لے جا چکا تھا۔ کہاں گئی ہے یہ؟ اف، فارس کے چہرے پر سخت انتشار اور خفگی ابھری تھی۔ نہ جانے کیوں پھر سے اس کا دل شدید خوفزدہ تھا، کہیں شہنام اور حورب کو نہیں۔ یہ کیا سوچ رہا ہے فارس؟ لیکن اگر وہ واقعی چلی گئی ہوگی تو؟ فارس نے گاڑی کی سپیڈ فل کرتے ہوئے خاور صاحب کے گھر کی طرف گاڑی موڑی اور فون سائڈ پر دھر دیا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ فارس کو مین روڈ کی دوسری طرف نیمل گاڑی میں جاتی دکھائی دی تھی۔ فارس نے ہر ممکن کوشش کی، سپیڈ بڑھائی، مگر جب تک وہ مین روڈ سے ٹرن لے کر مڑا، نیمل کی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ فارس نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے پھر سے فون اٹھایا اور شہنام کا نمبر ملا دیا، مگر بس قسمتی سے شہنام کا فون کمرے کی ڈریسنگ پر تھا۔ حورب کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا، نہ خاور کا۔ فارس کے چہرے پر خوف ابھرا تھا۔ دوسری طرف وہ سب ہی لاؤنج کے بجائے آج لان میں ناشتہ کرنے والے تھے۔ گل اور سمرا نے آج بہت مزے کا بریک فاسٹ بنایا تھا۔ آج خاور بھی گھر تھے اور سبھی لیٹ ناشتہ کرنے والے تھے۔ سب کے چہروں پر دھیمی سی آسودہ مسکان تھی۔ نیمل نے اپنی گاڑی کا رخ واقعی شہنام اور حورب کے خاتمے کے لیے بڑھا دیا تھا۔ ایڈریس اس نے صبح ہی ڈرائیور سے لے لیا تھا جو رات کو حورب اور شہنام کو چھوڑ کر آیا تھا۔ نیمل کے بیگ میں گن تھی جس میں 4 گولیاں تھیں، ایک شہنام ملک کے لیے، ایک اس کے ان 2 پیاروں کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ وہ آج سب کو مارنے جا رہی تھی۔ اپنی بے سکونی کا خاتمہ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ فارس کے چہرے پر رفتہ رفتہ ہولناکی درج ہو کر اسے بے حال کر رہی تھی۔ مجھے حورب سے ملنا ہے۔ نیمل اپنی گاڑی گھر کے کچھ فاصلے پر کھڑی کی، اپنے بیگ اپنے کندھے پر جمائے دروازے کے اس پار کھڑے چوکیدار سے بولی جو اسے سر ہلاتے بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ چوکیدار نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ دوست ہوں، شہنام کی کزن۔ مجھے ان سب کو بہت ضروری بات بتانی ہے، پلیز وقت ضائع مت کریں۔ نیمل زبردستی ہی اندر گھس چکی تھی۔ سامنے گاڑیاں کھڑی تھی اور ساتھ ہی گھر کی راہداری تھی، مگر نیمل کو گھر کے ساتھ ملحقہ گارڈن میں بولنے کی آوازیں آئیں تو وہ وہیں رک گئی۔ چوکیدار خفگی لیے اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ دیکھیں آپ کہاں گھسی جا رہی ہیں، مجھے پوچھنے دیں پہلے۔ چوکیدار کا منہ بند ہوا جب نیمل مڑ کے اسے کھا جانے والے انداز میں گھور رہی تھی۔ کون ہے چچا؟ حورب خود ہی شور سنے اس طرف آئی، مگر جیسے ہی نیمل پر نظر پڑی تو وہ پتھر ہو چکی تھی۔ نیمل بھی چہرے پر زبردستی مدھم سا سایہ گھسیٹ کر لائے ہوئے حورب پر نظریں جمائے مڑی تھی۔ چچا ٹھیک ہے جائیں آپ، حورب نے اشارہ کرتے ہوئے چوکیدار کو واپس گیٹ تک بھیجا اور خود سنجیدہ اور کھوجتی نظر لیے نیمل کے سامنے آئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو نیمل؟ اب آ گئی ہو تو آ جاؤ۔ حورب کو خود اس خطرناک نیمل ملک اس کے ٹارگٹ تک رسائی دے چکی تھی۔ نیمل بھی چہرے پر پتھر جیسی خاموشی لیے اس کے پیچھے ہی اس کے قدموں کو اپنے قدم بناتی لان کی طرف بڑھی، مگر نیمل کو دیکھتے ہی شہنام، سمرا، گل، خاور بھی پتھر بن گئے تھے کیونکہ وہ بڑی مہارت سے اپنے بیگ سے گن نکال کر حورب کے سر پر رکھ چکی تھی۔ نیمل! شہنام کی غضبناک دھاڑ پر نیمل نے وہی گن اب وحشتناک نگاہیں گھمائے شہنام کی طرف تانی تھی جو اسے اس حرکت پر مار دینے والا دکھائی دے رہا تھا۔ حورب فوراً سے خوفزدہ ہو کر کچھ دور ہٹی۔ خاور، گل اور سمرا پر بھی سختہ طاری تھا۔ شہنام ملک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ کیا سمجھا تھا تم دونوں نے؟ ہاں کہ نیمل ناکام ہو گئی ہے؟ نیمل بزدل ہے؟ نیمل نہ نیمل بزدل ہے نہیں ہے۔ نیمل آج تم دونوں سے اپنی ہر ذلت اور بے چینی کا حساب لے گی۔ پیچھے کوئی قریب آیا تو جان سے جائے گا۔ نیمل ملک ایک پاگل اور بدحواس روپ دھارتی ہوئی، ایک وحشتناک بلا کا روپ دھارے ہوئے تلخی لیے بولی تھی۔ وہ پانچوں ہی نیمل کی اس حرکت سے کہیں نہ کہیں خوف زدہ تھے۔ نیمل کوئی بے وقوفی مت کرنا، شہنام نے تیش کی ہر ممکن کوشش کر کے مدھم رکھتے ہوئے اسے وارن کیا تھا جسے اس نے حقارت کے بجائے دکھ سے دیکھا تھا۔ حورب تو ابھی بھی آنکھیں نم کیے شہنام کے ساتھ جڑی کھڑی تھی اور خاور الگ ہوانک زدہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور تکلیف امٹ چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو شہنام ملک، مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے اس حورب سے نفرت ہے، میں تم دونوں کا وجود مٹا دوں گی۔ نیمل اپنی پوری ہنکار بھری چلائی تھی۔ چوکیدار شور سنتے ہی پیچھے کی طرف بھاگا آیا، مگر خاور کے اشارے پر وہ کچھ دور ہی چوکس ہو کر اپنی گن تان کر کھڑا ہو چکا تھا۔ نیمل بیٹا ہوش سے کام لو، قسمت سے نہیں لڑا جاتا، اللہ نے تمہارے لیے فارس کو چنا ہے، اس کی قدر کرو بچے۔ گل کی نصیحت اب اس پاگل کے سر پر تیر کی مانند چوک کر گزری تھی۔ گیٹ کے باہر فارس کی گاڑی رکی اور اپنی پوری رفتار سے بھاگتا ہوا اندر آیا۔ دروازہ کھلا تھا اور لان کے شروع میں چوکیدار کو گن تان کر کھڑا دیکھ کر وہ وہیں پتھر ہوا تھا۔ اپنا کوٹ اتار کر وہیں زوردار طریقے سے زمین پر پھینکتا وہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتا ہوا اسی سمت دوڑا تھا۔ آج نیمل بس بدلہ لے گی، اپنی ذلت اور بے سکونی کا بدلہ۔ کیوں ہو تم دونوں زندہ؟ جب نیمل کے پاس کوئی خوشی نہیں تو تم دونوں بھی مر جاؤ، وہ فارس بھی مرے گا، تم سب مرو گے۔ فارس کو لگا اس کا سانس بند ہوا ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر فارس کی آنکھوں میں درد دیتی نمی ابھری تھی۔ بھاگ کر آنے کی وجہ سے وہ الجھے بالوں والا یہ منظر دیکھ کر سن ہوا تھا۔ سامنے نیمل گن تانے وحشتناک دکھائی دے رہی تھی اور وہ پانچوں ہلکان تھے۔ فارس کو مار دو، ان کو چھوڑ دو۔ اپنے عقب سے فارس کی سختی میں لپٹی آواز پر نیمل کو لگا گن اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی ہے، مگر وہ آج ایک ہی بار ان سب کو مار کر گرنا چاہتی تھی۔ ان تینوں کو مار کر خود تو ویسے بھی مر جانے والی تھی۔ فارس کی سرخ آنکھیں نیمل کو لرزا گئی تھی۔ شہنام نے آگے بڑھنا چاہا مگر فارس اس کے اشارے پر نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ نیمل کی گردن کا رخ اب فارس کی طرف تھا، گن کا رخ اب فارس کی طرف تھا۔ دونوں کی آنکھیں
آنکھیں شعلہ تھیں۔ تم سب مرو گے، کوئی نہیں بچے گا، نیمل کو تکلیف دینے والا ہر انسان مرے گا۔ نیمل کی آنکھیں جلن سے نم ہوئی۔ فارس اس کے قریب آ رہا تھا بنا یہ سوچے کہ وہ واقعی اسے مار دے گی۔ میں نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، ان دونوں کے حصے کی گولی بھی فارس منصور کے سینے میں اتار دو۔ نیمل ملک باخدا اف نہیں کروں گا، پر مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش، کسی اور کو خراش تک نہ دینا، ورنہ فارس مر کر بھی بے چین رہے گا۔ لاؤ یہ یہاں رکھو اسے اس بدبخت سینے پر، چلاؤ گولی۔ ایک ہی جھٹکے سے فارس نیمل کے روبرو ہو کر اس کا گن والا ہاتھ اپنے سینے پر دھرے اس ظالم کی آنکھوں میں جھانکے دردناک ہوا۔ نیمل کو لگا اس کی روح کسی نے اپنی مٹھی میں بھیج ڈالی ہے۔ فارس کی آواز کی لرزاں خیز تباہ تکلیف وہاں موجود ہر ایک فرد کا دل بند کر گئی تھی۔ نہیں فارس، فارس یہ کیا کر رہا ہے؟ شہرام اپنی حد کو پھیلانگتے خوفناک دہاڑ مارے ان دونوں بدحواسوں کو نمونوں کو تک آیا، مگر فارس دوسرے ہاتھ سے اسے کچھ دور رک جانے کا اشارہ کیا۔ ایک حسرت زدہ ہولناکی میں لپٹے التجائی نظر ڈالے رک چکا تھا۔ شہرام کی آنکھیں بھی اس بے بسی پر بھیگ گئی تھیں۔ حورب تو اب خاور کے گلے لگے رو رہی تھی۔ آج قیامت طے تھی، مارنے دے اسے یار، ساری زندگی فارس کو مارتی ہی تو آئی ہے، آج بھی مار لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے مارنے سے میری محبت سے آزاد ہو جائے گی؟ کتنی پاگل ہے نا یہ، مجھے سمجھتی ہی نہیں۔ ارے جب یہی فارس کے پاس نہیں تو فارس کس کھاتے میں زندہ ہے؟ گولی چلاؤ نیمل، آئی سے شوٹ می۔ نیمل کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں سے زیادہ درد میں مبتلا تھی، وہ بے جان ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی گر کر فنا ہو جائے گی۔ آج اسے احساس ہوا وہ تو فارس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، خاک سے بھی زیادہ حقیقی ہے۔ سب سے دل برداشتہ سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہے تھے۔ میں گولی چلا دوں گی فارس، نیمل کی تکلیف میں لپٹی سسکی میں پیوس زدہ وارننگ پر اب وہ اسے اپنے سینے سے لگانے کی شدت سے طلبگار تھا۔ شہرام کا دل اب واقعی بند ہو رہا تھا، اس کے دماغ کی نسیں درد سے پھڑپڑاتے ہوئے بین زدہ تھی۔ چلا دو، ختم کرو یہ فارس نامہ۔ فارس تمہیں اپنا خون معاف کرتا ہے، آپ سب سن لیں، نیمل ملک کو میرا خون معاف ہے، چلا دو اب گولی۔ اپنا ہاتھ وہ نیمل کی گن پر رکھے ان چاروں کو ہدایت دینے کے بعد اسے سخاوت زدہ دل خراشی کے ساتھ گولی چلانے کا حکم دے رہا تھا، مگر نیمل کے دل تو پھٹ کر ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اس کی وحشت ناک سرخ آنکھیں ہار گئی تھیں۔ نہیں مار سکتی، ہٹو۔ سب کے چہرے سفید ہوئے جب نیمل نے پوری قوت سے فارس کو پیچھے دھکیلا اور گن اپنی کن پٹی پر دھری۔ فارس بنا سوچے اس تک پہنچا۔ انہونی کے خوف نے ہر ایک کو جامد کیا تھا۔ مجھے مرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ نیمل اپنے سر پر رکھی گن کو ٹریگر دباتی، فارس نے زوردار جھٹکا دے کر اسے اسی بازو کھینچی، مگر افسوس ٹریگر دب چکا تھا۔ شہرام اور حورب کی دہاڑ گونجی۔ فارس کی ساری شرٹ خون سے لال ہو چکی تھی، نیمل کے چہرے پر خون کے چھینٹے اسے ابھی بھی بے جان کر چکے تھے۔ گولی فارس کے سینے پر لگ کر اسے ایک سیکنڈ کے اندر گرا کر زمین بوس کر چکی تھی۔ فارس کا ہاتھ بے ساختہ دل پر جا کر خون سے اٹ چکا تھا۔ عشق کی تال پہ دھڑکے تو اس سے دل کہیے، عشق تو جاں میری روح کا خوں ہے یوں ہی، ہم نے یک طرفہ محبت میں جلا دی کشتی، یار کی سمت سے نہ ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے۔ فارس کی رکتی دھڑکنیں اور بند ہوتی آنکھیں اس ظالم پر تھی جو خود بھی پتھر بن گئی تھی۔ آوازیں بند ہو کر ہوگ زدہ ماتم کا روپ دھار گئی تھیں۔ نیمل کی بے جان ہاتھوں سے گن چھوٹی تو وہ خود بھی زمین پر گرتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتی نظر فارس کے بے جان اور تڑپتے وجود پر گئی تو اسے لگا آج وہ بنا خود کو مارے بھی مر گئی ہے۔ ہر طرف افراتفری پھیلی تھی۔ خاور شاید چوکیدار کو کچھ کہہ رہے تھے، تبھی وہ گاڑی کی طرف لپکا۔ شہرام، حورب، گل اور سمرا روتے ہوئے فارس کو دیکھ کر غمناک تھے، سبھی نیمل کو جھنجھوڑ رہے تھے، مگر وہ آج اس صدمے میں بہت گہری غرق ہوئی تھی۔ شہرام نفرت سے نیمل کو چیر پھاڑ دینا چاہتا تھا، مگر نیمل کو تو کچھ بھی سنائی نہیں دینا بند ہو چکا تھا، آوازیں کھو گئی تھی، اسے بس فارس نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند، اس کی روح کھینچی جا چکی تھی۔ اس کی سرخ خطیش شرٹ نے نیمل پر صدمے کی کیفیت اتاری تھی۔ فارس کو وہ سب اسی لمحے ہسپتال لے گئے تھے، نیمل وہیں بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس نے آخر اپنی ہی جان لے لی تھی۔ شہرام نے وہ گن وہاں سے اٹھوا دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو اطلاع کر دی تھی۔ سبین بھاگتی ہوئی آئی۔ جب انہوں نے نیمل کو بدحواس سا ہو کر گھر کے اندر آتے دیکھا، وہ پتہ نہیں کہاں سے ہو کر اس نیم بے ہوشی میں گھر تک پہنچی تھی۔ نیمل، یہ کیا ہے تم نے؟ نیمل، سبین تو اسے دیکھ کر ہی رو دی تھی، جبکہ نیمل اور باقی فہاد بھی اس کی حالت دیکھ کر سکتے میں تھے۔ وہ گھر کے اندر آتے ہی فرش پر گرتے ہوئے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر صاف صاف خسارہ اور تکلیف رقم تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، میں نے اسے پھر بھی مار دیا، وہ مر گیا ہے مما، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے مار دوں۔ مما، میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، میں تو اپنی سانسیں بند کرنے والی تھی، وہ بیچ میں آ گیا۔ نیمل اپنے ہوش میں بیگانی ہو کر شدید روئی ہوئی بے سدھ بس بولتی چلی گئی۔ سبین کو اپنی آنکھیں درد سے اٹی تھیں۔
نیمل یہ کیسا ظلم ڈھا دیا تم نے میری بچی، وہ جو تمہاری زندگی کی وجہ تھی اس کو، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، سبین تو خود نڈال دی۔ فہد نے آگے بڑھ کر دکھی ہو کر نیمل کو اٹھانا چاہا تو وہ اپنا توازن تک نہیں بنا پا رہی تھی۔ فہد اسے بمشکل پکڑ کر ساتھ لگائے اٹھ چکا تھا۔ نیمل نے اب کی بار فارس کو گہرا گھاؤ دیا تھا جس کی تکلیف خود نیمل کو مار گئی تھی۔ سارا اور احسن بھی ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ بھائی مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، میں نے قتل کر دیا ہے نا، مجھے پھانسی دلوا دیں، چلیں پلیز۔ اب تو نیمل کی دیوانگی پر فہد کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ وہ اسے ساتھ لگائے پل پل فارس کے لیے دعا گو تھا۔ فارس کو کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو نیمل کہ یہ قیامت نہ آئے ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ فہد کے لہجے میں حد درجہ دکھ کی کثافت میں لپٹی سکتی تھی۔ نہیں مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مار دیں آپ دونوں، مجھے اس کی موت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنی۔ نیمل کی آنکھیں ماتم زدہ ہو کر التجا کر رہی تھی۔ فہد سے الگ ہوئے وہ وہیں کانپتی ہوئی صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں سر رکھے ٹانگیں سمیٹے لیٹ گئی تھی۔ سبین بھی شاید ہاسپٹل جانا چاہتی تھی مگر فہد نے انہیں نیمل کے پاس رکنے کی ہدایت کی تھی کیونکہ نیمل اپنے ہوش میں نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ شہرام مت روئیں پلیز، فارس بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اتنے پیارے ہیں، اللہ ان کو اس تکلیف سے نکال دے گا۔ وہ سب آئی سی یو کے باہر تھے۔ نمرہ کا تو رو رو کر برا حال تھا جبکہ ہارون بھی سر ہاتھوں میں گرائے اجڑے حال تک آ گئے تھے۔ ان دونوں کو تو واحد دنیا فارس ہے۔ اسی دن کا خوف تو ہارون منصور کو لاحق تھا۔ آخر وہ نیمل نمی بلا ان سے فارس چھین چکی تھی۔ ان کی بین زدہ آنکھیں تو رونے سے لال تھیں۔ خاور اور احسن نے ہارون کو ہر ممکن حوصلہ دے تو دیا تھا مگر ان کی آنکھیں صورت برساتی بہتی جا رہی تھی۔ گل اور سمرہ گھر ہی تھی جبکہ حورب بھی اب آنکھیں نم کیے شہرام کے سینے سے لگی اسے حوصلہ دے رہی تھی جو فارس کی اس تکلیف پر ایک بار پھر اجڑا ہوا بے حال دکھائی دے رہا تھا۔ سارا کی آنکھیں بھی اس ناگہانی حادثے پر چھلک رہی تھیں۔ جتنی محبت انہیں شہرام سے تھی اتنی ہی فارس سے تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے فارس آئی سی یو میں تھا، کوئی کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ شہرام کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے فارس پر نہیں بلکہ اس کے دل پر گولی چلائی ہے۔ حورب اسے کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گا، وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، گولی مجھے کیوں نہیں لگی؟ ظالم ہم سب کو ہلکان کر کے خود بے جان پڑا ہے، نہیں دیکھ سکتا اس کمینے کو ایسے، تم دعا کرو اسے کچھ نہ ہو۔ شہرام کا رونا دیکھ کر تو ہارون کی آنکھیں بھی درد کرتی نمی پر نم ہوتی گئیں۔ کھا گئی وہ میرے بچے کو، کتنا منع کیا تھا اسے، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی محبت پر، ایسی محبت جو میرے بچے پر ظالم بن کر نازل ہوئی ہے۔ ہارون کی لرزتی آواز پر احسن بھی انہیں کندھے سے لگائے مہم سے تسلی دی مگر وہ بے حد دل برداشتہ تھے۔ خاور اب اٹھ کر حورب اور شہرام کی طرف آئے اور شہرام کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے خود میں سم ہو گئے۔ سب سے زیادہ ہلکان اور نڈال تو شہرام ہی تھا۔ نمرہ تو بس آئی سی یو کے دروازے کی سمت نظریں باندھے سارا کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ حوصلہ کرو یار، اللہ خیر کرے گا، ہمیں فارس سے کچھ نہیں ہوگا۔ احسن اب خود بھی بے جان سے تھے، بیٹھے بیٹھے یہ انہونی ہو کر تو سب کو دہلا گئی تھی۔ حورب تو شہرام کو دیکھ دیکھ کر افسردہ اور رنجیدہ تھی، جو یوں تھا جیسے اس سے واقعی اس کا دل نکال لیا گیا ہو۔ آئی سی یو کے دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ شہرام اور ہارون بے قراری سے ڈاکٹر کی جانب لپکے تھے۔ ہر کوئی پتھر ہوا تھا۔ آپ میں سے نیمل کون ہے؟ وہ سب جو فارس کی خیریت جاننے کو بے قرار تھے ڈاکٹر کے ایسے سوال پر سن کر حیرانگی اور دکھ میں لپٹ چکے تھے۔ خود ڈاکٹر سب کی یہ حونک زدہ شکل دیکھ کر چونک گئے تھے۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ خاور نے ہی تجسس لیے پوچھا۔ آپ کے پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے مگر وہ نیم بے ہوشی میں بھی نیمل کا نام لے رہے ہیں۔ گولی ان کے دل سے دور لگی تھی جو ہم نے نکال دی ہے۔ آپ سب نیمل کو لے کر آئے، آپ کے مریض کا آدھا علاج وہی ہے، دوسرا ان کو 1-2 ویک بیڈ ریسٹ کروائیے گا۔ بلڈ کافی بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ روز کمزوری رہے گی۔ نیمل کو لازمی بلوا لیجیے گا۔ ڈاکٹر جس پھرتی سے باہر آیا تھا اسی رفتار سے دوبارہ ان سب کو ورطہ حیرت میں ڈالے واپس اندر جا چکا تھا۔ سب کے چہروں پر خوشی اور شکر گزاری تھی مگر شہرام کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ اور نمی تھی۔ کمینہ کہیں کا ابھی بھی اس ڈائن کو یاد کر رہا ہے۔ کیسا بیٹا ہے آپ کا آنٹی؟ کیوں یہ اتنا ڈھیٹ ہے؟ اس لڑکی کی یاد اسے موت کے پاس بھی آ رہی ہے۔ نیمل ملک بدقسمت ترین ہو کر بھی خوش قسمت کیوں ہے آخر؟ میری حسرت ہے کہ کاش میں نیمل ملک کی جان لے سکتا۔ آہ فارس میرے یار! شہرام جس شدت سے دھاڑ سکتا تھا اس شدت سے دھاڑا تھا۔ اسے آج پہلی بار فارس منصور پر بے انتہا غصہ تھا۔ نمرہ کی آنکھیں رونے کے باوجود مسکرائی تھی مگر ہارون منصور کی حالت بھی شہرام سے مختلف نہ تھی۔ وہ محبت کا بادشاہ ہے، وہ مسکراہٹ کا خاور ہے۔ فارس منصور نے بتایا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ فارس منصور میرا بیٹا ہے۔ نمرہ کی آنکھوں میں صرف رشک تھا۔ خاور، سارا اور احسن کے چہرے پر روشن تھے مگر شہرام ملک خود کو بے حد بندھا محسوس کر رہا تھا۔ حورب نے اپنا ہاتھ شہرام کے ہاتھ میں ڈالے اسے بفرے شخص کو پرسکون کرنا چاہا مگر وہ بہت تکلیف میں تھا۔ ایک بار یہ ٹھیک ہو لے اس کی ٹینٹ تو میں کروں گا، شہرام نے کہا تو غصے تھا مگر سب کے چہروں پر ہنسی لوٹ آئی تھی۔ شہرام کا دل ہنسنے کو نہیں تھا، وہ نہ جانے کیوں بس رونا چاہتا تھا۔ جاؤ اسے لے آؤ، میرے فارس کا علاج وہی ہے۔ نمرہ نے شہرام کے قریب آتے ہوئے کہا تو شہرام کے ماتھے کی رگیں
آگے مزید غصے سے تنی تھی، نہیں ہے وہ فارس کی لاج، میں اس لڑکی کو فارس کے قریب بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ہارون کی دھاڑ پر وہ سبھی فکر مند تھے، وہ فارس کو ایک بار پھر موت کے منہ میں کیسے جھونک دیتے۔ احسن نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے سے تھام کر پرسکون کرنا چاہا، مگر وہ تو غضبناک ہو چکے تھے۔ تم لوگ جاؤ، احسن ساتھ ہی حورب اور شہرام کو جانے کا کہہ کر چکے تھے۔ شہرام کا تو نیمل کے مارنے کا دل تھا، مگر وہ بھی بے بس تھا۔ وہ ظالم ہی تو فارس کا واحد علاج تھی، اور وہ کمینہ اپنے خون ماں تک معاف کر چکا تھا۔ حورب مسکراتی ہوئی شہرام کا ہاتھ پکڑے زبردستی باہر کی سمت لے گئی تھی۔ اب احسن مطمئن انداز میں ہارون کی طرف مڑے تھے۔ نیمل نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی، فارس اس سے گن لینے آگے بڑھا تو اسے چھینا تانی میں فائر ہو گیا۔ نیمل لاکھ بری سہی، پر وہ یہ بھی تو دیکھو کہ فارس سے اسے پکار رہا تھا۔ اسے ہم سب یاد نہیں ہے، اسے اپنی محبت یاد ہے۔ میں خود نیمل کو فارس سے قابل نہیں سمجھتا ہارون، مگر محبت کا ایک اصول ہے کہ وہ جتنی ظالم ہوتی ہے پھر اتنی رحم دل بھی دکھائی دیتی ہے۔ نیمل نے آج تک جو کیا وہ جان بوجھ کر ضد میں کیا، پر اس نے آج جو کیا وہ کہیں نہ کہیں فارس کی محبت میں کیا۔ فارس کی اچھائی کا لیول آسمان تک تھا اور نیمل کی برائی کا لیول بھی انتہا کی بلندی پر تھا۔ اس سب سچویشن نے نیمل کو وحشی بنایا ہے۔ وہ مر جانے اور مار دینے کی حد تک چلی گئی تھی۔ یقین کرو یہ آخری حد تھی جس کے ساتھ فارس منصور جڑتا ہے اور ہر دلدل سے باہر آ جاتا ہے۔ شہرام کو دیکھ لو، وہ بہت جلد نیمل ملک کو دیکھنا۔ ایک موقع دے دو میری سفارش پر، ایک بار نیمل ملک کو معاف کر دو۔ احسن آج نیمل کی حمایت میں بولے تھے۔ بھائی کی اور نیمل کی تمام تر ناانصافی کے باوجود کچھ دور کھڑے سرمد اور سبین تو زمین میں گڑ گئے تھے۔ سرمد تو اپنی نظروں میں مزید گہرے گرے تھے۔ جس بھائی کو اس نے بے سکونی دی تھی وہ آج بھی اس کی بیٹی کے لیے صفائیاں دے رہا تھا۔ میرا تو دل پھٹا پڑا ہے، پر محبت کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ ہارون بھی قائل ہوئے تو سب کی نظریں مڑی، سامنے سبین اور سرمد تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ سرمد ملک نے اپنی تمام تر انا کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے سب کے آگے جوڑ دیے تھے۔ فہد گھر ہی رکا تھا کیونکہ نیمل کی حالت سبین سے سنبھالی جانا اسے ناممکن لگا تھا، جبکہ سرمد اور سبین اپنا فرض نبھانے آ چکے تھے۔ میں معافی کے لائق تو کہیں سے نہیں، پر ہو سکے تو آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ نیمل کی بدحواسی اور بے سکونی آج مجھے سزا کے طور پر ملی ہے۔ میری بے سکونی، خالی ہاتھ اور آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی، میں نے بہت برا کیا۔ حورب، شہرام اور شاید اپنے اور نیمل کے ساتھ بھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو بس ضدی تھی، اسے قاتل تو اس کے اس بدبخت باپ نے بنایا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے اپنے کیے پر حقیقی ندامت ہے۔ اپنی انا کو دفن کرنا ہی سرمد ملک جیسے خود پرست انا پرست انسان کی سزا تھی، کیونکہ جب ایسا شخص کو معافی پر مجبور کر دیا جاتا ہے تو یہی اس کا سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ ہارون اور خاور کے چہرے تو معافی نامہ دینے پر قطعی راضی طور پر رضامند نہ تھے۔ خاور کیسے معاف کرتا پاتا، مگر ان کا دل ان ازل سے بہت نازک تھا، بیٹی والے تھے، کیسے ایک بیٹی کے باپ کو یہ حقیقی ندامت رد کرتے۔ اور ہارون منصور تو پہلے ہی فارس کی اس تکلیف پر ٹوٹ چکے تھے۔ ٹوٹے اور زخمی انداز سے وہ فارس ملک کا سرمد ملک کا شرمندہ بھیگا چہرہ دیکھ کر ہی دکھی ہوئے تھے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھائیوں، میری خاطر میرے بھائی کو معاف کر دو۔ سرمد کا دل مزید پھٹا جب احسن نے تکلیف میں لپٹی نظر اس ستم میں ظریف مگر ہلکان بھائی پر ڈالی۔ جو خواتین تو راضی و رضا نیم رنج زدہ آنکھیں لیے مسکرائی تھیں۔ آپ کو اپنی قسمت کی بلندی کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ یہ بھائی دیکھیے، اسے بھائی نے اپنی سب سے زیادہ زیادتی سہ کر بھی اف نہیں کی، الٹا ہم سے آپ کو معافی دلوانے پر بدے تھے۔ اور میرا فارس جو موت کے آغوش میں ہو کر بھی آپ کی بیٹی کا منتظر ہے، آپ کے ہر ستم کے کھلے عام معافی قبول ہو گئی ہے۔ آپ ظالم ہو کر بھی خوش نصیب ہیں۔ ہارون اٹھ کر سرمد کے سامنے آیا، ان کے بندے ہاتھوں کو تھامے ایک بار پھر اس شخص کے آئینہ دکھا گئے تھے۔ خاور بھی مسکرا کر آگے بڑھا اور سرمد کو خود سے لگاتے ہوئے ایک زوردار تھپک رسید کیے ہنس دیے۔ ہارون نے بھی گلے ملنے کے فریضہ بخوبی نبھایا۔ سبین بھی روئی سی سارا اور نمرہ سے باری باری گلے ملی۔ سرمد کی نظریں اب اپنی زندگی کی سب سے بڑے اور پیارے سرمایہ پر تھیں۔ احسن کی آنکھوں میں ابھی تک درد تھا۔ سرمد نے تکلیف زدہ آنکھیں اور اپنے بازو کھولے اس عظیم بھائی کو بھی سینے سے لگانا چاہتا جو آج سرمد کو بالکل روٹھا بچہ لگ رہا تھا۔ امی بابا کا مجھے جیسے بڑے بیٹے کے لیے تم وہ انعام ہو جس نے میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہونے سے بچا لیے۔ ہو سکے تو میرے سینے سے لگ کر مجھے معافی کا پروانہ دے دو احسن، وعدہ کرتا ہوں اب تم سب پر دکھ کا سایہ تک نہیں آنے دوں گا۔ مجھے معاف کر دے یار۔ بھائی تو واقعی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ بھی بہت بے نیاز ہے۔ احسن کے صبر اور ادب کی تعظیم میں اسے سرمد ملک کا سچا روح نصیب ہوا تھا۔ وہ سرمد ملک جو کل تک ایک ظالم، جابر اور بے رحم تھا، آج اپنے اس انمول بھائی کے سینے سے لگنے کو بے قرار تھا۔ احسن روئے تھے، وہ جانتے جتنے بھی برے کیوں نہیں ہو گئے تھے، پر وہ سرمد کے لیے وہی چھوٹا سا بھائی ہی تھا۔ سرمد اس کے خود بھی بازو میں کھینچے سینے سے سمیٹے بھیج چکے تھے۔ دونوں بھائیوں کے سینے میں سچی ٹھنڈک اتری تھی۔ سبھی روئے روئے مسکرائے تھے۔ بے رحمی اور ستم کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ خوشیاں سب کے دروازے پر دستک دے رہی تھی اور وہ پگلا
والا جس کی وہ دل والی ایک اور قربانی رنگ لے آئی تھی۔ نیمل ملک اور فارس منصور کی زندگی کا فیصلہ اس حادثے نے مزید پختہ کر دیا تھا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے مرنا ہے بس، میں اس کے سامنے مرنا نہیں چاہتی، وہ ٹھیک ہو جائے بس کافی ہے، مجھ سے دور رکھیں اسے، میں اب کسی سے بدلہ نہیں لوں گی، مجھے کسی کو نہیں مارنا، مجھے اس کے پاس مت لے کر جائیں، نہیں بھائی ان کو کہیں اسے بتا دیں نیمل ملک اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ لاؤنج میں فہد ہلکان زدہ دکھ میں لپٹا بیٹھا تھا جب نیمل نے صوفے سے لگ کر خوفزدہ ہوئے کہا وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ حورب تو نیمل کی ایسی بیگانی حالت دیکھ کر اپنی آنکھیں تر کر چکی تھی، جبکہ شہرام کو نیمل پر ابھی بھی کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اسے شاید وہ بری لگ رہی تھی، وہ دونوں اسے لینے پہنچ چکے تھے۔ نیمل مت کرو ایسا، ہوش میں آؤ، تمہارے ہر ستم کے باوجود تمہارا منتظر ہے، محبت کبھی کسی پر اتنی مہربان نہیں ہوئی ہوگی جتنی تم پر ہے، جاؤ فارس کے پاس، اس سے معافی مانگ لینا، اٹھو۔ فہد اسے بازو سے پکڑے رنجیدہ ہو کر اٹھاتا بولا، مگر وہ مزید صوفے میں جڑ گئی تھی، اس کا چہرہ ہولناکی سی تکلیف کے مرکز بنا تھا۔ حورب اور شہرام نے بھی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نیمل کو جو قابل رحم حد تک بدحواس تھی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، سب کو نیمل بری لگتی ہے نا، اس کو کیوں نہیں لگتی، وہ کیوں ہے ایسا، اسے تو میرا سایہ بھی ناگوار لگنا چاہیے، بھائی میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ نیمل کی آنکھوں میں درد نمی بن کر فہد کو بھی نڈھال کر رہا تھا۔ نیمل میری بہن، وہ بہت پیارے ہیں، محبت تو وہ ہر جو کسی بھی طوفان سے متاثر نہ ہو وہ خود متاثر ہوگا، لیکن تم سے محبت پر آنچ نہیں آنے دی، وہ تمہاری ہر زیادتی کے باوجود تمہیں اپنی زندگی بنا چکے ہیں، میں نے اور شہرام نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ تم فارس بھائی کی لازوال محبت ہو، تم ان کے لیے بہت اونچی ہو، وہ شخص تو تمہارے لیے بہت مہربان ہے، بنا مانگے بھی تمہیں سب کی معافی مل جائے گی، کیا اب بھی تم اس شخص کے کنارے پر راضی ہو؟ اب کی بار حورب خود اٹھ کر فہد کی جگہ آئی تو فہد اٹھ کر شہرام کے ساتھ جا بیٹھا۔ شہرام نے بھی فہد کی طرف تسلی آمیز انداز میں دیکھا، حورب اسے بازو سے پکڑے بہت پیار سے اٹھائے اپنے ساتھ بٹھاتی ہوئی اپنے سامنے کیے بولی تھی۔ نیمل کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی چھلک پڑی تھی، وہ ایسا دردناک تو کبھی نہیں روئی تھی جتنی اب حورب کے ساتھ لگی تکلیف میں دکھائی دی تھی۔ کس نعمت کی ناشکری پر روتی، حورب کو تو اس نے مارنے تک کی کوشش کی تھی، اور وہ ایک یہ تھی کہ اسے اس کی خوش قسمتی کا یقین دلاتے نہیں تھک رہی تھی۔ شہرام کو بھی اب ذرا نیمل پر ترس آیا تھا۔ تم بہت بری ہو نیمل، لیکن تم میرے فارس کی زندگی ہو، میں نے آج تک تم پر سختی کرنے میں بہت ضبط کیا، وجہ حورب اور فارس تھے، وہ فارس جو اس دنیا میں مجھے سروائیو کرنے کا سبب ہے، وہ نہ ہوتا تو شہرام زندگی کے لطف سے کوسوں دور ہوتا۔ اس کی محبت تو تم جیسی صفاک لڑکی ہے، پر تم افضل ہو صرف فارس کی نسبت سے۔ حورب کے ظرف دیکھو کہ وہ تمہاری سازش کے باوجود تم سے راضی ہے، سب کسی کو نصیب نہیں ہوتا، تمہارے نصیب میں پورا گلشن تھا اور تم اس کی ناقدری کرتی رہی، میرے پیچھے تم نے اپنا یہ حال کیا، میں بھی آج تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ اب تم فارس کو دکھ دینے کا سوچو گی بھی نہیں، جتنا ظلم تم اس پر ڈھا چکی ہو اب اس کی تلافی کرو گی، اب ہم ہمارے ساتھ جا کر اس کی زندگی کی بجھتی آس کو بڑھاؤ گی، وہ ہم سب کو نہیں بلکہ صرف تم کو بلا رہا ہے، اس کی اس تڑپ پر تمہارا قربان ہونا بنتا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ شہرام نے ایک بار پھر فارس اور حورب کے لیے اس ظالم اور صفاک کو معافی کی پروانہ تھما دیا تھا، وہ معافی کی قابل نہ ہو کر بھی بخش دی گئی تھی، اس کی معافی کا وسیلہ وہ ICU میں بے جان ہو کر بھی نیمل پکارتا ہوا فارس منصور تھا۔ حورب نے بھی آج نیمل کی سچی تکلیف محسوس کی تھی، نیمل کا وجود دہک کر لرز رہا تھا، کیسے وہ فارس منصور کا سامنا کرتی، اسے تو اب یہ زندگی اور موت کا معاملہ لگ رہا تھا، نہایت تکلیف دہ اور جانسوز مرحلہ۔ رات تک فارس کو روم میں شفٹ کر دیا جانا تھا، نیمل اپنی بے بسی اور احساس جرم کے باوجود شہرام اور حورب کے ساتھ جانے پر راضی تھی، باقی سب شہرام کو ہی گھر چلے گئے تھے، بس نمرہ، احسن اور ہارون یہی ہاسپٹل موجود تھے، گل اور سمرہ بھی آئی تھیں، مگر ہاسپٹل سے رات تک ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، پوری رات ہم ان کو آبزرویشن میں رکھیں گے، میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی رکنے کی ضرورت ہے، آپ سب صبح آ جائیے گا، ڈاکٹر صاحب کی خاص پیغام ہے۔ نیمل بالکل بے جان سی ICU کے باہر لگ کر کرسی پر بیٹھی تھی، حورب بھی اس کے ساتھ تھی، جبکہ اب نرس نمرہ ہارون اور احسن سے مخاطب ہو کر گئی، جس پر وہ سر ہلا چکے تھے۔ ہارون نے ایک نظر نیمل پر ڈالی تو مزید افسردہ ہوئے، وہ بالکل بے حال ہو چکی تھی، جب سے وہ آئی تھی اس نے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ آپ سب جائیں، میں اور حورب یہی ہیں، ڈیڈ آپ ان دونوں کو لے جائیں، نمرہ آنٹی بھی تھکی لگ رہی ہیں۔ شہرام کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، احسن تو قائل تھے، مگر ہارون ابھی بھی فارس کو لے کر اس نیمل سے خوفزدہ ہی تھے، پر نیمل تو اب خود تک سے غافل تھی۔ نمرہ اس کے قریب گئی اور بہت پیار سے اسے ساتھ لگا گئی، نیمل کی ہر ناانصافی کے باوجود وہ ان کو بے حد پیاری تھی۔ فارس کا دھیان رکھنا، ہم صبح آ جائیں گے، نیمل کو بہت پیار سے کہتی وہ دوبارہ شہرام، احسن اور ہارون کے پاس چلی گئی تھی۔ حورب بھی نیمل کے ایسی افسردہ اور رنجیدہ حالت دیکھ کر دکھی تھی۔ شہرام فارس تمہارے حوالے ہے پلیز۔ ہارون نے جانے سے پہلے شہرام کو دیکھا جو پوری تسلی آمیز مسکان لیے انہیں مطمئن کر چکا تھا، آپ بے فکر رہیں، صبح تک میرا وہ پگلا چھلانگیں مارتا ملے گا آپ کو، آپ پریشان مت ہو۔ شہرام جانتا تھا کہ وہ نیمل کا فارس کے اتنے پاس ہونے سے کچھ مطمئن نہیں تھے، اب تو احسن بھی ہلکی سی مسکان سے ہارون کو ساتھ لگایا، شہرام کا کندھا تھپ تھپائے باہر کی طرف چل دیے۔
نمرہ بھی ایک نظر نیمل اور حورب کو پیار سے دیکھتی ان کے پیچھے چلی گئی۔ رات ہاسپٹل میں شہرام، حورب اور نیمل رکنے والے تھے۔ شہرام ان کو باہر تک چھوڑ کر واپس آیا تو نیمل اور حورب وہیں بیٹھی تھی۔ نیمل کو چپ لگ گئی تھی، وہ تو یوں پتھر تھی جیسے اس کے اندر ہنسنے، بولنے اور سانس لینے تک کی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ شہرام بھی ہلکی سی اداسی میں لپٹ کر نیمل کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ نیمل، فارس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آؤ تمہیں اس کے پاس چھوڑاؤں۔ شہرام نے نیمل کے ساتھ بیٹھتے اپنی نڈھال شہزادی کو دیکھا تو مزید اداس ہوا۔ نیمل نے پتھرائی ہوئی چہرہ نفی میں ہلا کر ان دونوں کو مایوس کر رہی تھی۔ وہ تم سے ملنا چاہے گا، جب اسے ہوش آئے گا تو وہ تمہیں ڈھونڈے گا۔ میں جانتا ہوں تم یہ سب نہیں کر پا رہی، پر ایک بیوی ہونے کے ناطے اب یہ تم پر فرض ہے۔ چلو۔ نیمل کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی، کنارے تک نمی آئی تو گالوں پر سیل رواں گزرنے لگا۔ وہ اس شخص کا سامنا کرنے سے پہلے مر جانا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، تم دونوں مجھے معاف کر دو پلیز۔ نیمل کے آنسو آج نہ حورب کو بھائے تھے نہ شہرام کو۔ شہرام تو اسے پہلے بھی بہن سمجھتا تھا، اور اب جب اس نے نیمل کو معاف کر دیا تھا تو وہ اب اس کے لیے فارس کی محبت کے روپ میں بہت اہم تھا۔ حورب نے بہت پیار سے نیمل کے چہرے کے پاگل نمی سے ہٹائی تو وہ مزید روئی تھی۔ تم ہم سب سے معافی مت مانگو نیمل، ہم نے معاف کر دیا ہے، بس ہمارے فارس بھائی کو بہت سا خوش رکھنا۔ چلو نا، ان کو تمہاری ضرورت ہے، اٹھ جاؤ۔ اب تو حورب باقاعدہ کھڑی ہوئی، مسکرا کر ہاتھ بڑھائے بولی تو نیمل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہو گئی۔ فارس کو روم میں شفٹ تو کر دیا گیا تھا مگر ابھی بھی وہ دواؤں کے زیر اثر تھا۔ رات کمرے میں صرف ایک فرد کے رکنے کی اجازت تھی مگر فی الوقت وہ تینوں ہی ایک ساتھ دیکھنے گئے تھے۔ شہرام ہی پہلے اندر انٹر ہوا تھا۔ دل تو اس کا واقعی پھٹ رہا تھا۔ اس فارس کو اپنے ہر سو ہنستا ہنساتا دکھائی دے رہا تھا، وہ وقت حقیقت میں ان ظالم بے رحم مشینوں میں جکڑا تھا۔ اس کے سینے پر پٹی تھی اور آکسیجن ماسک لگا تھا۔ حورب بھی روسی دی تھی۔ نیمل تو دروازے میں ہی پتھر ہو گئی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ کر کہیں روپوش ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کی بند آنکھوں کی ذمہ دار تھی، اس دل پر زخم دینے کی ذمہ دار تھی جس میں وہ خود رہتی تھی۔ نیمل کا دل تو کیا، پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ تو ایسے بہت برا لگ رہا تھا میرے یار، جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ تیرا یہ کمزور شہرام تجھے یوں نہیں دیکھ سکتا، تجھ پر تو میری جان قربان ہے فارس۔ شہرام دل برداشتہ تھا، اس کے قریب بیٹھ کر اس کا مضبوط مگر بے جان ہاتھ تھامے روحان سا ہوا تھا۔ حورب نے آگے بڑھ کر شہرام کے بازو پر ہاتھ پھیرے تسلی دی۔ نیمل ہنوز وہیں دروازے کے پاس جمی تھی۔ حوصلہ کریں شہرام، فارس بھائی بہت جلد پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ نیمل یہاں آؤ، حورب نے مڑ کر نیمل کو دیکھتے کہا، مگر وہ تو شاید آگے آتی تو گر کر فنا ہو جاتی۔ میں اسے نہیں دیکھ پا رہی، پلیز مجھے جانے دو۔ نیمل سے تو تکلیف سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا اور وہ چلی بھی جاتی اگر فارس کے ہونٹ لرزش سے اس کا نام نہ پکارتے۔ نیمل، فارس کی بے ترتیب سانسیں بہت مدھم سا اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ بند آنکھوں کے باوجود اسی کو یاد کر رہا تھا۔ شہرام اٹھ کر تھوڑا قریب ہوا، جھکا اور فارس کا ماتھا چومتا اٹھ کر نیمل کی طرف آیا جو بس پھوٹ پھوٹ کر رو دینے والی تھی۔ دیکھو، اس نے تمہیں پکارا ہے، جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے محسوس کرواؤ کہ نیمل اس کے پاس ہے۔ آ جاؤ۔ شہرام بہت نرمی سے نیمل کا ہاتھ پکڑے بیڈ تک لایا جس کے لیے اب خود کو سنبھالنا بہت ناممکن تھا۔ شہرام نے اسے فارس کے پاس بٹھا کر خود حورب کا ہاتھ پکڑ کر اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ نیمل کی آنکھیں چھلک پڑی تھی، وہ اس شخص کو واقعی بہت نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے کہو نا کہ نیمل کو مت پکارے، نیمل اسی کسی پکار کے قابل نہیں۔ یہ آنکھیں مجھ پر کھلیں تو میں یہیں مر جاؤں، پلیز مجھ پر رحم کرو، میں نہیں چاہتی کہ مجھے دیکھے۔ نیمل کی آواز لرز کر اپنا اور ان دونوں کا دل دہلا رہی تھی۔ حورب اور شہرام بھی بہت بے حال سے ہوئے تھے۔ نیمل، فارس نے بہت مدھم پکار پر نیمل کا مزید دل پھٹا تھا۔ شہرام نے ایک نظر حورب پر ڈالی اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیمل نے فارس کا ہاتھ دیکھا جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کے سینے پر بندھی پٹی جس کی گہرائی میں سرخ ہوتا خون دکھائی دے رہا تھا، اس کی گردن کی وہ بہت مدھم ہلکی گردش کرتی رگیں، اس کا بہت تھکا ہوا چہرہ، اکھڑی سانسیں جو اس کا پورا وجود ہلا رہی تھی، وہ بند آنکھیں جن کے پیچھے نیمل ملک کو آج اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سارے کا سارا رونا چاہتی تھی، اس شخص کی محبت پر رونا چاہتی تھی۔ وہ اسے چھونے تک کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، وہ بس اسے دیکھ کر روتی رہی، نہ جانے اپنے کس خسارے پر۔ آئے کہاں سے ہمیں دیکھنے طبیب، چشمان نیم باز نے بیمار کر دیا۔ ہائے تیری بلا کی محبت نے، اے پری، کیا کیا بلاؤں سے ہمیں دوچار کیا۔ ہولے ہولے خوفناک کی کیفیت میں مدھر سر بکھیرے تھے۔ واقعی اسے دل والے کے طبیب پہنچ آیا تھا۔ نیمل نے کھانے سے صاف منع کر دیا ہے، تم تو کھا لو۔ شہرام اپنے اور اس کے لیے سینڈوچ اور کافی لایا تھا مگر حورب کا دل بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ وہ دونوں روم کے باہر ہی بیٹھے تھے۔ شہرام کو اب حورب کی بھی فکر تھی جو اس کے ساتھ ہی صبح سے ہلکان ہو رہی تھی۔ فارس بھائی ٹھیک ہو جائیں پھر کھاؤں گی، ابھی تو مجھ سے بھی کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ حورب شہرام کے بیٹھتے ہی اس کے سینے سے لگی، بالکل اداسی بچی ہی لگی تھی۔ خود شہرام بھی پریشان سا تھا۔ سینڈوچ اور کافی سائڈ پر رکھے وہ اپنے بازو حورب کے گرد پھیلائے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اداس مت ہو، وہ اب خطرے سے باہر ہے، ممکن ہے جلد ہوش میں آ جائے، بس دعا کرو اس کے
کے لیے۔ شہرام نے کب سوچا تھا کہ وہ فارس پر ایسی بے رحم تکلیف بھی دیکھے گا۔ دل تو اس کا بھی بے حد رنجیدہ تھا۔ فارس کے ہونے والی ہر تکلیف شہرام ملک کے سینے پر پہلے درد پہنچاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے حورب، فارس میری دوستی 2 کلاس میں ہوئی تھی۔ وہ ہماری کلاس کا سب سے ڈون نما اور شرارتی بچہ تھا، اتنا شرارتی کہ تمہاری سوچ ہے۔ مما مجھے ٹفن دیتی تھی مگر روز وہ جب کھولتا تو مجھے خالی ڈبہ ملتا۔ ہاں کمینہ پوچھنا تو دور، بنا بتائے کھا جاتا تھا۔ میں بھی سادہ سا تھا، کبھی نہ گھر بتایا اور نہ کلاس میں پوچھا کہ میرا ٹفن کس نے کہا ہے۔ بس پھر ایک دن بڑی شرافت سے میرے پاس آیا اور اپنی ساری وارداتوں کا رجسٹر کھول کر اپنا ٹفن بھی لے آیا۔ کہنے لگا کہ بھائی تم بہت پیارے لگتے ہو، چلو آج سے میرا ٹفن تم لے لیا کرنا۔ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، میں کسی سے زیادہ فری نہیں ہوتا تھا مگر فارس کی شرارتی اور کمپنی مجھے بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ مجھے پتہ نہیں کون کون سی اپنی شرارتوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ شہرام کے چہرے پر اپنے اس حسین وقت کو یاد کر کے چاشنی ابھری تھی۔ حورب بھی ہنس دی تھی۔ شہرام بڑے مزے سے اسے فارس کا بتا رہا تھا۔ ہاں فارس بھیا بھی نا، اور آپ میرے سادھو شہزادے، اب تو آپ کہیں سے بھی نہیں ہیں۔ حورب بھی اداسی ہٹائے چہکی تو شہرام بھی طلسمی مسکرایا۔ حورب کے گرد مضبوط گرفت کیے وہ اب اپنی غضبناک طبیعت کا بھی بتانا تھا۔ تمہارے لیے واقعی میں بہت تیز ہوں۔ حورب کی جانب جھکے وہ بھی شریر ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے حورب، وہ خود اداس ہو کر بھی مجھے ہنساتا تھا۔ جب وقت کے ساتھ ساتھ اسے میری تکلیفوں کا پتہ چلتا رہا تو وہ میرے اور قریب ہوتا گیا۔ سونے پر سہاگا تو تب ہوا جب پہلی بار ڈیڈ نے ان سب کو ہمارے گھر بلایا تھا۔ ہارون انکل ڈیڈ کے بھی ایک جاننے والے اور دوست تھے، وہاں سے میری اور فارس کی یہ لازوال دوستی شروع ہوئی تھی۔ وہ میٹھا تھا تبھی مجھ جیسے کڑوے کو ہینڈل کرنا بخوبی جانتا تھا۔ وہ جس طرح وہ میری تکلیف نہیں سہ سکتا ویسے ہی میں اس پر آنچ دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ کبھی فارس کے بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شہرام کے لہجے میں اپنے جان سے عزیز فارس کے لیے بس پیار ہی پیار تھا۔ اللہ آپ کی یہ دوستی ہمیشہ سلامت رکھے۔ کتنے پیارے ہیں آپ شہرام، ہر کسی کو کتنی محبت اور ایمانداری سے وابستہ ہے، پھر چاہے وہ بیوٹیفل سی سارا مما ہو یا دل کے بادشاہ جیسے احسن بابا۔ جان سے بڑھ کر پیارا فارس ہو یا بہت مدت بعد ملی دلگیر ماں اور حورب، اس کے لیے تو آپ کی محبت کا یہ سمندر سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت لاپرواہ انسان ہوں گے تب جب آپ کو جانتی نہیں تھی، پر اب آپ تو محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ آئی ایم سو لکی کہ آپ میرے ہو۔ حورب نے محبت سے مزین نظریں لی، اپنے ہاتھ اس بے حد نیارے اور دل کے پیارے شہرام ملک کے چہرے پر دھرا جو حورب کو ہی محبت لٹاتی دلکش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں صرف تمہارا ہوں، باقی سب کو شہرام نے اپنا کر رکھا ہے، پر اس گلاب جیسی حورب کا تو شہرام سارے کا سارا ہو چکا ہے۔ یہ چہرہ جو میرے ساتھ ہنستا ہے، یہ آنکھیں جو میرے ساتھ روتی ہیں، یہ دل جو میرے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے، یہ ظالم ہونٹ جن کا لمس میری پیشانی کا ہر درد جذب کر کے طلسم پھیلائے دیتا ہے، یہ ننھی ننھی سی حورب کی ماں ہے جن میں شہرام ملک جیسا پہاڑ سمٹ کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ پوری کی پوری لڑکی تو میرا سکون ہے، میرا تمہیں دیکھنا، محسوس کرنا، تمہیں چھونا، یہ سب میرے پسندیدہ مشغلے ہیں۔ تم میری اجاڑ زندگی کا سلجھا ہوا سا روپ ہو، میری دلکش سی حسینہ۔ شہرام ملک صرف تمہارا ہے، یہ سب چھوٹی سی ناک سے ناک ملائے بنا رکھے بس اسے اظہار دیتا چلا گیا تھا۔ وہ بھی دن کی ساری تھکن اتارتی محسوس ہو رہی تھی۔ شہرام کا ہاتھ پکڑ کر پیار دیے وہ ایک بار پھر اپنی ننھی ننھی گرفت پھیلائے شہرام کے سینے میں سمٹ گئی تھی۔ شہرام کے چہرے پر بھی سکون کی لہر ابھر آئی تھی۔ حورب کے سر پر پیار دیے وہ اسے بھی خود میں سمیٹے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ دونوں اب بہت حد تک پرسکون تھے۔ آپ نے ان دونوں سے بات کیوں کی بھائی؟ شہرام کیا سوچے گا؟ خاور آج آفس سے آئے تو انہوں نے لان میں بیٹھی گل کو دیکھا، اندر جانے کے بجائے وہ اپنے قدم لان کی سمت بڑھاتے ہوئے اس تک جا پہنچے۔ خاور کے انکشاف پر تو گل صدمے میں غرق ہوئی تھی، گل کے لہجے کا اتار چڑھاؤ لرزا رہا تھا۔ خاور بہت شفیق سی مسکراہٹ کے سنگ اس کے قریب ہی کرسی جمائے ان پر نظریں مرکوز کر کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ دونوں بھی یہی چاہتے ہیں گل، تم نے خود کے ساتھ وہاج کے ساتھ بے حد ناانصافی کی ہے۔ وہ جب بڑے اس قسم کی تکلیف دیتے ناانصافی کے مرتب ہوں تو پھر چھوٹوں کو ہی انہیں اس سے نجات دینی پڑتی ہے۔ وہ منائے تو مان جانا، وہاج اب کی بار ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اس کی تکلیف اور ریاضت کی لمبائی کا ادراک کر کے دیکھو شہرام اور حورب تو اپنی زندگی میں آسودہ ہے، لیکن تم مکمل ہو کر بھی ادھوری ہو۔ تمہارے آگے اتنی طویل زندگی، اسے وہاج جیسے رہنما کے سنگ مہکا لو۔ خاور کے لہجے کی امٹتی نرمی فی الوقت گل کو دل تک زخمی کر رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار اپنے حد درجہ حساس ہونے پر نالا تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر ایک نظر بھائی کو دیکھا جو اب اس کی خوشیوں کا منتظر تھے۔ بھائی یہ میری روح پر بے حد بھاری ہے، مصطفیٰ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ گل کی پیشانی پر بے بسی سے لکیریں ابھری تو خاور بھی خفا سے ہوئے۔ پاگل مت بنو، اتنے سال خود سے ناانصافی بھی تو کر چکی ہو۔ وہ اور مصطفیٰ جہاں ہوگا بہت خوش ہوگا، وہ بھی تو تمہاری زندگی کی خوشیوں کا منتظر ہے۔ یہ اس کے
ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے بھی باعث سکون ہوگا۔ میرے بچے، خود کو اس قدر الجھن زدہ مت بناؤ۔ گل کے چہرے پر شفقت زدہ سا دست محبت رکھتے وہ ایک بار پھر افسوس زدہ سے دکھائی دیے تھے۔ گل کی نظریں ایک بار پھر جھک کر ہر منظر اداس کر گئی تھی۔ بھائی، پہلے کی بات اور تھی، اب میں ایک جوان بیٹے کی ماں ہوں، اتنا خود غرض فیصلہ لگے گا، میں خود سے کیسی راضی ہو پاؤں گی؟ مجھے وہاں کی تکلیف کا بخوبی اندازہ ہے، مگر آپ بھی مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ گل کی آواز میں ٹوٹتے ہوئے کانچ سی لرزش درائی تھی، اس کی آنکھیں عجیب سے بوجھ سے ازبر تھیں۔ یہ اب شہنام بھی تمہیں سمجھائے گا، تم بس خود کو قائل کرو، تم جوان بیٹی کی ماں ہو مگر تنہا ہو، وہ دونوں چاہ کر بھی تمہاری مکمل تنہائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے، تمہیں وہاج کی زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے۔ وہ اب کی بار انکار کا مستحق نہیں میرا بچہ، اس پر سوچو۔ گل کی تو اب وہ حالت تھی کہ وہ اس سب سے دانستہ طور پر گریزاں ہونے پر بضد تھی۔ خاور نے ایک متخیر اور فکرمند نظر ڈالتے کہا، اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ یا اللہ، یہ کیسی مشکل ہے! انکار کروں تو وہاج پر ظلم کی حد ہوگی، اقرار کروں تو یہ عجیب سے احساس سے جرم مجھ پر مسلط ہونے لگتا ہے۔ اے اللہ، میری مدد کیجیے، مجھے اس مشکل صورتحال سے نکالنے کا بہترین وسیلہ فراہم کیجیے گا۔ گل کی نظریں اور دل اب کی بار زخم آلود اداسی لیے دعا گو تھے۔ اسے خود پر جبر کرنا بخوبی آتا تھا، مگر اب وہ وہاج کے معاملے کوئی ظلم کرنے کا سوچتے ہوئے بھی کانپ اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی، اس کا دل سخت رنجیدہ تھا۔ فارس نے بالکل روبرو بیٹھی وہ اس کو دیکھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ فارس منصور سے بہت سارا لڑنا چاہتی تھی، وہ اسے اس کی اس پاگل محبت کی بہت ساری سزا دینا چاہتی تھی۔ فارس کی سانسیں تھکی ہوئی تھیں، پر پھر بھی اس کے لاشعور میں صرف نیمل ملک تھی۔ نیمل نے اپنا لرزتا ہاتھ فارس کے بیٹ پر دھرے ہاتھ تک لے جانا چاہا تھا، ہاتھ مس ہوا تو نیمل فوراً سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ فارس منصور، اگر تمہیں نیمل سے محبت نہ ہوتی تو میں اپنی جان لے لیتی۔ مجھے تم پر افسوس ہوتا ہے کہ تم نے مجھ سے محبت کی۔ ٹھیک کہا تھا تم نے، تم مر گئے تو میں بھی مر جاؤں گی۔ تم چپ ہو تو بولنے کا دل تو میرا بھی نہیں ہے، میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتی، مجھے تمہاری محبت خوفزدہ کر رہی ہے۔ تم ٹھیک ہو کے اپنے پیاروں کو لوٹ جاؤ، نیمل تم سے دور رہے، یہی میری صدا ہے۔ نیمل کی آنکھیں تر ہوئیں اور اب وہ اب کی بار فارس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرے بے جان سی لگی تھی۔ وہ اس سے بہت شرمندہ تھی، اس کی محبت کے آگے ہار گئی تھی۔ مجھے تم ابھی بھی بہت برے لگتے ہو، مجھے تمہارا ہر کسی سے چپکو ہونا زہر لگتا ہے۔ کیوں بلا رہے تھے مجھے جب تم نے مجھ پر اپنی ہی آنکھیں بند رکھنی تھی؟ جا رہی ہوں، میں تم تک کبھی نہیں آؤں گی۔ نیمل کے اندر کا سارا حوصلہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، مگر وہ شخص ایک بار پھر اسے جکڑ چکا تھا۔ نیمل کے قدم تھم تو گئے، مگر دل اس بے چین فارس منصور کی آواز پر بے قرار ہو کر پلٹنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ نیمل نے سرت سے رخ پھیرا تھا، وہ بمشکل اپنا ماسک اتار رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نیمل پوری رفتار سے اس تک پہنچی اور ماسک دوبارہ لگانا چاہا، مگر وہ اس بار چھٹکارا چاہتا تھا۔ اب اسے کسی مصنوعی سانس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی آکسیجن جو اس کے سامنے تھی۔ فارس کی نڈھال مگر دل فریب بجھی آنکھیں نیمل کو رنجیدگی سے منور چہرے پر تھیں، وہ اس کے ہاتھ کے اشارے پر اپنے قریب بلا رہا تھا۔ نیمل پھر سے روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی کچھ دور ہٹی۔ نیمل، میرے پاس آؤ۔ فارس بمشکل یہی بول پایا تھا، مگر نیمل کے چہرے پر صرف رنج درج تھا۔ وہ اسے بہت دردناک انداز میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، تم نے میرے حصے کی گولی جان بوجھ کر خود پر لی، مجھے مت پکارو فارس، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ نیمل کی روتی ہوئی فرار کی کوشش پر فارس زخمی سا مسکرایا تھا۔ وہ جو رو رہی تھی، یہ آنسو تو آج صرف فارس منصور کے لیے تھے، دل تک وہ شہزادہ مسکرایا تھا۔ نیمل اس کی مسکراہٹ پر مزید رنجیدہ ہوئی تھی، یعنی تم مجھے مزید درد دینے پر بضد ہو فارس کے روتے ہوئے؟ تم یا اپنی یا کسی اور کی جان لے لیتی تو فارس تو محبت میں ہار جاتا، وہ محبت جس کو امر کرنے کا دعویٰ کرتا پھرتا تھا۔ تم دکھ، درد اور تکلیف دیتی رہو یار، مجھے اس سے مسئلہ ہی کب ہے، پر کبھی کبھی مرہم دینا بھی تو تمہارا فرض ہے۔ میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہارے ان آنسوؤں کی گہرائی دیکھ سکوں کہ یہ سمندر بننے میں کتنا وقت لیں گے۔ فارس کی بجھی اور مدھم آواز نیمل کے دل تک اتر رہی تھی۔ کیا تھا یہ فارس منصور؟ کوئی نفرت کی جگہ بھی محبت دیتا ہے بھلا؟ یہ شخص تو محبت پیار سے گھندا تھا، پھر کیسے اف تک کرتا؟ نیمل روتی رہی، مگر اس کے اس فاصلے کو کم نہ کیا۔ وہ اس شخص کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ تم مجھے چھوڑ دو فارس، میں تم سب کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، میں تمہارے لیے خطرہ ہوں، تم مجھے جانے دو۔ نیمل کی ہلکان آنکھیں درد کی بے رحم بوجھ سے زرد ہو رہی تھیں۔ فارس رخ سیدھا کیے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا، اس کے چہرے پر ابھی تک دل فریب رنگ تھے۔ تکلیف میں لپٹی دل فریبی تو بس اس دل والے فارس منصور پر جچی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ موڑے ان آنکھوں کو بند ہونے پر بھی بے قرار ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے فارس نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ چند قدم فارس کی طرف بڑھاتی وہ اس تک پہنچی، فارس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ فارس تم ٹھیک ہو؟ نیمل کا دل سہم گیا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کر کھڑی ہوتی بولی، مگر فارس کی آنکھیں ویسی ہی بند تھیں۔ نیمل کا سانس بند ہو جاتا اگر وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں کھولے، اس کا بازو نہ پکڑتا۔ نہیں ہوں ٹھیک، تم ایسا کہو گی تو فارس کی سانسیں ابھی بند ہو جائیں گی۔ وہ بالکل بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ نیمل روتی ہوئی مڑ گئی تھی، مگر اس کے بازو فارس کے ہاتھ میں مضبوطی سے قید تھی۔ فارس مجھے جانے دو، میں اس سب کی کہیں سے حقدار نہیں، مجھے کوئی تو سزا ملنی چاہیے۔ سب نے مجھے معاف کر دیا، کم از کم تم مجھے معاف مت کرنا۔
وہ اس کے بازو اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے روتے ہوئے مچل رہی تھی۔ فارس اسے کسی صورت جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کسی نے کہا کہ فارس منصور نے تمہیں معاف کیا ہے۔ فارس درد کے باوجود بہت نارمل اور سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ کا عنصر غالب تھا۔ نیمل اس کی اس بات پر پتھر ہوتی مڑی۔ فارس سے اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ تکلیف بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ پھر مجھے کیوں پکار رہے تھے تم، اور کیوں روک رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نیمل کو شدید رنج لاحق ہوا تھا۔ فارس نے اس کے بازو کھینچ کر اپنے سامنے بٹھایا اور ویسے ہی پتھرائی ہوئی تھی۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ناراضگی میرا حق ہے، لیکن محبت مجھ پر فرض ہے۔ تم منانا اور میں مان جاؤں گا۔ وہ اس قدر بے رحم لڑکی پر وہ شخص آج حد درجہ قربان اور مہربان تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا چہرے کی نمی ہٹاتے ہوئے بہت خالی اور تھکن زدہ لہجے میں بولا تھا۔ نیمل کا دل چاہا کاش یہیں اس کی روح نکل جائے، اور اس شخص کے اس رحم کے قابل کہاں تھی۔ تبھی وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں مجھ سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ نیمل کے چہرے کی حسرت سوال بن کر اس پگلے کو بھی دل فریب بجھی ہوئی مسکراہٹ عطا کر چکی تھی۔ کیوں ہو نفرت کی یہ مجال کہ وہ میرے اور تمہارے بیچ ہے؟ نفرت کرنی مجھے آئی ہی نہیں، مجھے بس ڈھنگ سے تم پر مرنا آیا ہے۔ وہی میرا بس من پسند مشغلہ ہے۔ تم مجھ سے ساری زندگی نفرت کرتی رہنا، میں اس پر بھی مطمئن ہوں، لیکن نیمل فارس منصور کہلایا کرے گی۔ میرے لیے یہ انعام کم نہیں ہے۔ فارس، تم مہربانی اور عنایتوں کی حد پار کر رہے ہو۔ نیمل کو کب سے اپنا کر چکے ہو، تبھی تو اس بے حس لڑکی نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنے آنسو بہا ڈالے تھے کہ ان کا ایک الگ سمندر بن چکا تھا۔ تو تم بہت بڑے پاگل ہو فارس منصور، نیمل نے ہارتے ہوئے اس شخص کی آنکھوں میں جھانکتے بہت درد سے کہا تھا۔ فارس تو اس بات پر ہنستا چلا گیا تھا، مگر طبیعت بس مسکرانے کی اجازت دے رہی تھی۔ مگر وہ نیمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر درج زخم پر بہت خوبصورت مسکرایا تھا۔ نیمل کی آنکھیں تو ماتم کدہ بن کر بار بار برستی جا رہی تھیں۔ فارس اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا، جس پر وہ بے حد سکون میں تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کبھی میری نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہو، تو یہ فقط خام خیالی ہے۔ جس دن سے تمہیں جانا تھا، اس دن سے لے کر انفینٹی کے اس نامعلوم دن تک، کہ جس دن کی سورج کو کبھی طلوع ہونا ہی نہیں ہے، تم میرے لاشعور کے حصار میں ہو، کیونکہ تم میرے دل کی آنکھوں کا محبوب نظارہ ہو۔ دل نشین آنکھیں کھل کر اب نیمل پر محبت لٹاتے انداز میں درستیں۔ نیمل بس روتی جا رہی تھی۔ معاف کر دو فارس، میری ہر زیادتی کے لیے میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم اپنی جیسی اچھی لڑکی سے شادی کر لینا۔ مجھے میری نظروں میں مزید مت گراؤ، میں آگے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ نیمل کا احساس جرم مٹانا فارس کا کام تھا، مگر فی الوقت اسے نیمل یوں بجھی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رو رو کر نڈال سی گالیں تو سرخ تھی، مگر اب تو آنکھیں بھی مترم تھی۔ فارس کے لیے بس نیمل ہے، جیسے بھی ہے مجھے قبول ہے۔ تمہارے معاملے میں فارس چاہ کر بھی سخت نہیں ہو سکتا، بس مجھ سے دور مت جانا۔ اپنے سینے سے نیمل کا ہاتھ اٹھائے وہ اس کی ہتھیلی چومے درخواست کر رہا تھا۔ نیمل کا دل تک اس کی محبت پر لرزا اٹھا تھا۔ مجھے خود سے دور پٹکنا تم پر فرض ہے فارس، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ اسے مزید نہیں دیکھ پا رہی تھی، وہ تو بس نیمل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ خود فارس بھی بہت بجھا ہوا تھا، اس کی خوبصورت سا چہرہ آج تھکن کا شکار تھا۔ او نیمل بس کر دو۔ سینے پر زخم کے باوجود وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں خود پر گرائے قید کیے بیزار سا ہو کر بولا، اور نیمل تو اس کی اس حرکت پر تڑپ اٹھی تھی۔ فارس، تمہارا زخم، پاگل ہو گئے ہو؟ بمشکل وہ فارس کے زخم سے پرے کھسکتی ہوئی چلائی تو وہ پگلا پھر سے مسکرایا۔ نیمل اس کے سینے کی دوسری طرف لگی خونخوار انداز میں فارس کو گھور رہی تھی، جسے واقعی اپنی جان ذرا پیاری نہیں تھی۔ زخم پر ہاتھ رکھو، مجھے اچھا لگے گا، میرے اتنے قریب رہو تو فارس کی زندگی بڑھتی جائے گی۔ فارس اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے اس کا ہاتھ اب اپنی دوسرے زخم پر رکھوائے سنجیدہ ہوا۔ نیمل کو وہ فی الوقت دنیا کا سب سے بڑا بد دماغ لگا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ زخم پر لگ جاتی تو ہو جاتا اس کا دیوانے کا کام تمام۔ نیمل اس قدر قریب ہو کر بھی رونے میں مشغول تھی۔ سر اٹھائے وہ فارس کی سمت دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنا ہاتھ نیمل کے ہاتھ پر رکھے بہت پرسکون تھا۔ فارس، تمہیں درد ہو رہا ہوگا، چھوڑ دو مجھے پلیز، مجھے مزید ہلکان مت کرو۔ نیمل کی رونی اور لرزی آواز پر فارس نیمل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہٹایا، نیمل کے چہرے پر لے جاتے ہوئے اپنا روبرو کیے مسکرایا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ لڑکی اس کی تکلیف میں اب کمی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی۔ نیمل نے چہرہ تو اٹھا لیا، مگر وہ اپنی آنکھیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ فارس اسے اتنا قریب بھی دیکھ کر دل تک پرسکون ہوا تھا۔ نہ تم اتنی بھاری ہو، نہ فارس منصور اتنا کمزور۔ یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ ہے جب تم میرے اتنا قریب ہو۔ زخم تم نے دیا ہے تو فارس منصور کا بس اپنا مرہم وصول کیا ہے۔ زخم کی نوعیت کا اختیار جتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، میرے مرہم وصول کرنے کا طریقہ بس اتنی ہی گرفت زدہ قربت ہوگی۔ تم سے محبت میری زندگی کی ریاضت ہے نیمل، مجھے اس ریاضت کے بدلے تم چاہیے ہو۔ بنا کسی احساس جرم کے، بنا کسی شرمندگی اور خلش کے، ساری دنیا اگر تمہیں دھتکار دے تب بھی تم میرے دل کی ملکہ ہو اور میری آخری سانس تک رہو گی۔ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس میری زندگی سے نکلنے کا کبھی مت سوچنا۔ نیمل سر ترچھا کیے اب اس کے کندھے پر لیٹی ہوئی اس شخص کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے لیے محبت کی گہرائی دیکھ رہی تھی۔ اسے آج اپنی خوش قسمتی کا حقیقی لطف آیا تھا۔ اپنے فارس کے زخم پر رکھے ہاتھ اٹھا کر وہ فارس کے چہرے پر رکھتے ہوئے پھر سے رو دی تھی۔ میں اس قدر اچھی تک نہیں تھی ہوں کہ تمہارے آگے خاک تک کا مرتبہ
پاؤں فارس مجھے اتنی محبت مت کرو۔ نیمل کی رنجیدگی میں لپٹی جھنجھلاہٹ پر وہ دل فریب انداز میں مسکراتا ہوا اس کی ناک پکڑ چکا تھا۔ نیمل کی رونی صورت میں مزید کچھ بحال ہوئی۔ اتنے قریب نیمل ہو اور غصہ کر جائے فارس کے لیے تو یہ بڑی فکر والی بات ہے۔ اتنا پیارا ہوں تمہیں تو بس پیار آنا چاہیے، ویسے بھی روم میں کوئی آ جائے تو وہ ہم دونوں کو پاگل ہی سمجھے، تمہاری الگ کلاس اور مجھ غریب کی الگ پھٹی سے نوازا جائے، ویسے مجھے بڑا مزہ آئے گا جب تمہاری کلاس ہوگی۔ فارس کی شرارتی رگ پھڑکنے کی دیر تھی کہ نیمل کے چہرے پر بھی روئی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ بہت دیر کے بعد تھکا سا مسکرائی تھی۔ فارس تم کیا ہو؟ نیمل اب اپنا سر ہی دیوار سے دے مارنا چاہتی تھی۔ یہ بندہ واقعی اس دنیا میں ایسا اکلوتا اور آخری پیس تھا۔ نقاہت کے باوجود فارس کا سمٹا سا قہقہ ابھرا جس پر نیمل اسے اچھا خاصا گھور چکی تھی۔ میں بس تمہارا ایک پیارا سا شرارتی شہزادہ ہوں۔ فارس کی مسکراہٹ آج نیمل کو بھی بہت پیاری لگی تھی، مگر وہ بہت دکھی تھا۔ واقعی تم بہت پیارے ہو اور حقیقی شہزادے ہو، نیمل دل میں اس انمول فارس کو دیکھتے سوچ رہی تھی جو اس کو سب محبت سے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری فارس اینڈ تھینک یو۔ نیمل بنا ہچکچائے کچھ اوپر ہو کر اس کے گال پر پیار دیے۔ اس پگلے کو تو بے ہوش کرنے کے چکر میں پیش ہوئی تھی۔ فارس صاحب تو جی ہی اٹھے تھے، تبھی محترم بڑے دل نشین حیرت زدہ تاثر کے سنگ مسکرائے تھے۔ یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا نا؟ فارس کی بھینی بھینی شرارتی آنکھیں تو اب نیمل کو بھی کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ اپنی روئی سی آنکھیں فوراً جھکا کر اپنا ہاتھ دوبارہ سے اس کے زخم پر رکھ چکی تھی۔ نہیں، تم اس سے بہت زیادہ کے مستحق ہو، بلکہ اس دنیا کے ہر انمول چیز کے لائق ہو۔ میں تو تمہارے آگے بہت بے رکت ہوں فارس، مجھے بس معاف کر دو، ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر سے نیمل کی آنکھوں میں محبت زدہ نمی اتری تھی۔ فارس بھی اپنی پوری روانائی لیے مسکرایا تھا۔ مجھے اب اٹھنے دو، میں نہیں چاہتا تمہاری ذرا بھی مزید درد ہو۔ پلیز فارس اپنی طبیعت پر رحم کھاؤ۔ نیمل کو اب خود ہی برا لگ رہا تھا، مگر فارس اسے آزاد کرنے کے بالکل راضی نہیں تھا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے، فارس نے پوری سچائی لی، اس کی اہمیت بتائی، مگر وہ بےقرار تھی۔ میں پھر سے تمہارے قریب آؤں گی، مگر فی الوقت تم آرام کی ضرورت ہے، چھوڑ دو نا۔ نیمل کی معصومیت تو فارس تو قربان ہو گیا تھا۔ دیکھ لو یہ نہ ہو کہ یہ خوش رنگ سا لاڈلا فارس، اس کا چہرہ ایک بار پھر اپنے روبرو اور قریب کے شریر سے سنجیدگی لیے بولا، وعدہ ہے اب چھوڑ دو۔ نیمل اسے درخواست کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں بہت سا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فارس کی اتنی محبت پر اب وہ پھر سے اپنے دل رنجیدہ کیے میں سر ہلا رہی تھی۔ فارس تو اپنے بازو کی گرفت سے اسے نکالا تو وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ فارس اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے جکڑ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فارس کی سنجیدہ محبت سے لبریز نظریں نیمل پر درج تھی، جن کی ٹھنڈک نیمل کے لیے اپنے اندر اترتی محسوس کی تھی۔ میرے لیے روئی ہونا کیوں روئی ہو؟ فارس اب خود کچھ دکھی ہو کر اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں ڈالے سوال کر رہا تھا۔ نیمل کا دل چاہا وہ بھاگ جائے، یہ شخص تو اداسی لیے اس کا دم نکال رہا تھا۔ نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ فارس مجھے اس طرح مت دیکھو پلیز، میں پھر سے رونے لگ جاؤں گی۔ نیمل اپنی آنکھوں میں پہلے امڑ آئے تھے، آنسو پہلے سے امڑ آئے تھے۔ اس طرح صرف تمہیں ہی دیکھتا ہوں اور کسی طرف فارس کی یہ والی نظریں نہیں اٹھتی۔ فارس اس کے اور اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر کہہ اسے رہا تھا جو اس شخص پر قربان ہونا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہوں، تم آرام کی ضرورت ہے۔ نیمل کے پاس اس کی محبت اور اس کے سوال کا کوئی معیاری جواب نہ تھا، تبھی وہ اسے بہت نرمی اور آرام سے کہہ رہی تھی، اور فارس بھی شدید تھک گیا تھا، تبھی اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے نیمل کی آنکھیں نمی سے تر ہو گئی تھیں۔ ایک نظر فارس کے چہرے اور اس کے زخم پر ڈالنے کے بعد اب اس کا اور اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی، جس کا اب بس انگوٹھا نیمل کی مٹھی میں تھا۔ وہ جلد دوبارہ نیند میں جا چکا تھا۔